ایک ہی وقت میں نازل ہوئی. اور میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اگر آپ کو عربی زبان میں سمجھ آتی ہو نا تو آپ جب اس کو شروع کریں نا تو آپ اس کو چھوڑ ہی نہیں سکتے. جیسے کوئی انٹرسٹنگ کہانی ہوتی ہے نا تو آپ اس کو چھوڑ نہیں سکتے، اسی طرح آپ اس کو بھی نہیں چھوڑ سکتے جب تک کہ آپ اس کو پورا نہ پڑھ لیں. اور اس میں چونکہ اب یہ آخری زمانے میں نازل ہوئی ہے تو کافی زیادہ تنبیہ کی جا رہی ہے مشرکین مکہ کو کہ اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لو. اور پھر اس کے بعد سورہ اعراف آئے گی جس میں کہ پورے نبیوں کی، بہت سارے نبیوں اور رسولوں کے واقعات بتائے گئے ہیں، اس لیے کہ اگر تم اپنا رویہ درست نہیں کرتے تو تمہارا انجام بھی وہی ہونے والا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز میں تھوڑی سی دورہ قرآن سے الگ مجھے ملی تھی، وہ میں ضرور پڑھ کے آپ لوگوں کو سنانا چاہوں گی. سوال کرنے کے بارے میں ہم نے وہ جب حج کے احکامات تھے اس میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ زیادہ راہ لے لیا کرو، تو اس کے جواب میں یہ تھا کہ سوال نہ کیا کرو، کیونکہ اس زمانے میں تھا کہ ہم تو اللہ کے لیے سفر پہ نکلے ہیں تو اللہ تعالیٰ خود ہمارے لیے جو ہے بندوبست کر دے گا. تو اللہ تعالیٰ کو حج کے سفر کے لیے بھی مانگنا ناپسند ہے. اسی موضوع پہ پھر تھوڑی سی بات میں نے کہیں پڑھی تھی، وہ میں نے نوٹ کر لی تو وہ میں آپ کو سنانا چاہتی ہوں، کیونکہ میں بہت شدت سے اس بات کو محسوس کر رہی ہوں کہ قرآن میں بار بار لوگوں پر خرچ کرنے کا حکم ہے، صدقہ خیرات کرنے کا، زکوٰۃ دینے کا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارا یہ فرض بھی ہے کہ لوگوں کو اس بات پر آمادہ کریں کہ اللہ تعالیٰ کو لینا پسند نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو دینے والا ہاتھ پسند ہے. ابھی جب ہم طلاق کے احکامات پڑھ رہے تھے تو اس میں بار بار اللہ تعالیٰ کہہ رہے تھے، شوق دلا رہے تھے کہ تم اگر دینے والے بنو تو زیادہ اچھا ہے، تم دینے والے بنو تو زیادہ اچھا ہے، اگر آپ اس کو ریکال کریں تو اسی طرح یہ کچھ چیزیں میں نے لکھی تھیں کہ سوال کرنا کیسا ہے، مانگنا کیسا ہے. سوال کرنے سے مراد اسلام میں سوال کرنا ناپسندیدہ ہے. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں سوالی جو تمام عمر مانگتا رہتا ہے قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے منہ پر گوشت کی ایک بوٹی بھی نہ ہوگی، صرف ہڈیاں ہوں گی. صدقہ اور سوال سے بچنے پر خطبہ دے رہے تھے، فرمایا اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے. جو شخص اپنا مال بڑھانے کے لیے لوگوں سے سوال کرتا ہے کہ اس سے بھی مانگ لیا، اس سے بھی مانگ لیا تاکہ میرے اپنے مال میں اضافہ ہو جائے، وہ آگ کے انگارے مانگ رہا ہے. اب چاہے تو کم کرے یا زیادہ اکٹھے کر لے. ابو ہریرہ نے کہا کون ہے جو مجھے یہ ضمانت دے کہ کبھی کسی سے سوال نہ کرے گا تو میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. ابو ہریرہ نے کیا کہا کہ جو مانگتا نہیں ہے اس کے لیے پھر جنت کی ضمانت ہے. اور ابو صبان، حضرت صبان کون تھے، کوئی بتائے گا؟ حضرت صبان بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم اور غلام تھے. ان سے بھی بہت ساری حدیثیں جو ہیں ہمیں پتہ چلتی ہے. صدقے کے مال میں مالدار اور صحت مند کا کوئی حصہ نہیں جو خود کما سکتا ہوں. ٹھیک ہے، صدقے کے بارے میں اللہ تعالیٰ کسی نبی کے حکم پر راضی نہیں ہوا بلکہ خود ہی اس کو 8 مدات پر تقسیم کر دیا. ابھی ہم سورہ توبہ پڑھیں گے نا تو اس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ صدقات کو کہاں کہاں پہ خرچ کرنا ہے. اب اگر تو بھی ان میں شمار ہوتا ہے تو میں تجھے دے دیتا ہوں. حکیم اسلام کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سے کچھ مانگا، انہوں نے دے دیا، دوسری دفعہ مانگا پھر دے دیا. اور کہا کہ دنیا کا مال دیکھنے میں خوشنما اور مزے میں میٹھا ہے، لیکن جو اسے سیر چشمی سے لے گا تو اس کے لیے برکت ہوگی. یعنی کہ سیر چشمی سے مراد یہ کہ انتہائی ضرورت کی چیز وہ لے گا تو اس کے لیے پھر برکت ہوگی. اور جو جان لڑا کر ہرس کے ساتھ لے گا تو اس کے لیے برکت نہ ہوگی. اس کی مثال ایسی ہے کہ جو کھاتا تو ہے مگر اس کا پیٹ نہیں بھرتا. ہم خود بھی کہتے ہیں نا پیٹ بھر کے آنکھیں نہیں بھری، یعنی کہ ہماری نیت نہیں بھری ہوتی. اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے. مانگنا اسلام میں ناپسندیدہ ہے
دینے والے کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کی ضرورت پوری کریں اور ان کے احسان مند رہیں. لینے والے کی ذمہ نہیں, دینے والے کی ذمہ داری تو کیا ہے کہ لوگوں کی ضرورت پوری کریں. اور اچھا, احسان مند کیوں رہے, دینے والا کیوں احسان مند رہے؟ کہ اس کا مال جو ہے وہ پیور کرنے کے لیے کوئی ہاں, اللہ تعالیٰ نے اس کو موقع دیا کہ وہ اپنے مال کو جو ہے وہ پیور ہو. دینے کی بجائے خون نچوڑے, اور پتہ نہیں اب یہ میں نے کیا لکھا ہوا ہے. ہر وہ قرض جس پر نفع لیا جائے وہ ربا ہے, یہ تو پھر آگے ہو گیا. لیکن ہماری جو معاشرہ ہے نا اس میں یہ بہت زیادہ ہے کہ لوگوں کو ابھارا جائے خرچ کرنے پہ اور دوسروں کو دینے پہ. یقیناً بہت اچھی بات ہے, ضرورت مندوں کی ضرورت کو اگر پورا نہ کیا جائے گا تو پھر وہ ناجائز ذرائع سے اپنی ضرورت کو پورا کرنا چاہیں گے. اس لیے اچھے لوگوں کا فرض ہے کہ ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کریں. لیکن اس چیز کو یہ بھی بتانے کی ضرورت ہے کہ جو اپنی ضرورت مانگے بغیر پوری کر سکتا ہے وہ پوری کرے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے کہ مانگا جائے. اور اس میں ایک اور حدیث مجھے یاد آئی تھی جو مجھے بھول گئی, شاید ابھی یاد آ جائے. چلیں, ہم سورہ انعام پڑھ رہے تھے, آیت نمبر 56. رکوع ختم ہو گیا تھا, 55. ہاں جی, 55 تک پڑھ لی تھی. قل انی. اب یہاں پہ جو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. پچھلے رکوع میں ہم کیا پڑھ رہے تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرکین مکہ یہ فرمائش کرتے تھے کہ آپ غلاموں کو اپنی محفل سے ہٹائیں تو ہم آ کے آپ کی محفل میں بیٹھیں اور آپ کی بات سنیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو منع کر دیا. اب یہاں پہ اگلا رکوع ہم پڑھتے ہیں آیت نمبر 56 سے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ان سے کہو کہ تم لوگ اللہ کے سوا جن دوسروں کو پکارتے ہو ان کی بندگی کرنے سے مجھے منع کیا گیا ہے. کہو میں تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کروں گا, اگر میں نے ایسا کیا تو گمراہ ہو گیا, راہ راست پانے والوں میں سے نہ رہا. کہو میں اپنے رب کی طرف سے ایک دلیل روشن پر قائم ہوں اور تم نے اسے جھٹلا دیا ہے. اب میرے اختیار میں وہ چیز ہے نہیں جس کے لیے تم جلدی مچا رہے ہو. کیا کہتے تھے کہ معجزے دکھائیں, یا پھر وہ عذاب کیوں نہیں آتا جس کا آپ ہمیں 13 سال سے ڈراوا دے رہے ہیں. فیصلے کا سارا اختیار اللہ کو ہے, وہی امر حق بیان کرتا ہے اور وہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. کہو اگر کہیں وہ چیز میرے اختیار میں ہوتی جس کی تم جلدی مچا رہے ہو تو میرے اور تمہارے درمیان کبھی کا فیصلہ ہو چکا ہوتا. یعنی جتنا تم نے تنگ کیا ہے مجھے اور دوسرے مسلمانوں کو, تو میرا تو صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہوتا, بلکہ ہو گیا ہے, اور میں وہ عذاب لے آتا. لیکن شکر کرو کہ عذاب لانا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے, ورنہ ہمارے درمیان فیصلہ ہو چکا ہوتا. مگر اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ ظالموں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جانا چاہیے. اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں جنہیں اس کے سوا کوئی نہیں جانتا. تو غیب کی کنجیوں کی جو ہے نا تشریح کی گئی ہے, مختلف صحابہ کرام نے کی ہے, اور بیسیکلی اس میں تیسرا اور چوتھا کلمہ آتا ہے, اور اس کے ساتھ لا حول ولا قوت کی بہت زیادہ ہے. تیسرا کلمہ کیا ہے؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ. اور اس کے ساتھ پھر چوتھا کلمہ بھی جب ہم ملا لیں, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت ابدا ذو الجلال والاکرام. تو یہی جو ہے ان کا ورد جو ہے, یہ کہا جاتا ہے کہ وہ غیب کی کنجیاں ہیں. بحر و بر میں جو کچھ ہے سب سے وہ واقف ہے. درخت سے گرنے والا کوئی پتا ایسا نہیں جس کا اسے علم نہ ہو. اب اگر ہم ایک پتے پہ نشان لگا دیں کہ جب یہ گرے گا تو میں دیکھوں گی, تو آپ پھر اس کو ڈھونڈتے رہیں. جب آٹم آتا ہے تو ایک ہی درخت کا پتا آپ نہیں ڈھونڈ سکیں گے, اور کہاں ہر پتے کے بارے میں اللہ تعالیٰ جانتا ہے. زمین کے تاریک پردوں میں کوئی دانہ ایسا نہیں جس سے وہ باخبر نہ ہو. خشک و تر سب کچھ ایک کھلی کتاب میں لکھا ہوا ہے.
وہی ہے جو رات کو تمہاری روحیں قبض کرتا ہے اور دن کو جو کچھ تم کرتے ہو اسے جانتا ہے، پھر دوسرے روز وہ تمہیں اسی کاروبار کے عالم میں واپس بھیج دیتا ہے تاکہ زندگی کی مقرر مدت پوری ہو۔ آخر کار اسی کی طرف تمہاری واپسی ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔ اپنے بندوں پر وہ پوری قدرت رکھتا ہے اور تمہاری نگرانی کرنے والے مقرر کر کے بھیجتا ہے۔ یہاں پہ جو لفظ ہے قرآن کے یرسلو علیکم حفظہ، تو یہاں پہ تو نگرانی کرنے والا اس کا مطلب کیا گیا نا، تو بہت سے مفسرین نے اس کو حفاظت کرنے کے معنوں میں بھی لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت تک بندے کی حفاظت کرتا ہے فرشتوں کے ذریعے سے جب تک کہ اس شخص کی موت نہیں آتی، اور کہنے والے پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ موت خود حفاظت کرتی ہے جب تک کہ اس کو اجازت نہیں دی جاتی کہ اس بندے کی روح قبض کرے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے حفاظت کرنے والے ساتھ لگا کے رکھتا ہے، اور کہتے ہیں کہ ایک آنکھ کی حفاظت کے لیے 7 فرشتے مقرر ہیں۔ اسی لیے ہم کتنا سنتے ہیں چھینٹا اڑا، سارا منہ جل گیا، آنکھیں بچ گئیں، بار بار ہم کہتے ہیں نا بال آ کے لگا، ساری آنکھ سوج گئی، آنکھ بچ گئی۔ تو کیوں بچ جاتی ہے آنکھ؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے آنکھ کو بچانے کے لیے۔ تو یہی میں کہتی ہوں کہ جو لطف عربی میں قرآن کو پڑھ کر سمجھنے میں نا، وہ ترجمے میں نہیں، کیونکہ ترجمہ تو ایک بندے کا ہے نا جو اس نے سمجھا اور اس کو بہترین الفاظ میں بیان کرنے کی کوشش کی۔ اس لیے ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ اس کو عربی میں ہی سمجھے۔ اور میں ابھی آپ کے آنے سے پہلے بتا رہی تھی کہ سورہ انعام کو آپ شروع کریں، اگر آپ کو عربی میں سمجھ، آپ اس کو رکھ نہیں سکتے، بالکل ایسے جیسے آپ کوئی جاسوسی کہانی پڑھتے ہیں تو آپ جب تک اس کو پورا نہیں پڑھ لیتے آپ اس کو رکھتے نہیں۔ یہ جاسوسی کہانی تو نہیں ہے، لیکن اس میں اتنا لطف ہے کہ آپ پڑھتے چلے جاتے ہیں، پڑھتے چلے جاتے ہیں، پڑھتے چلے جاتے ہیں، حالانکہ اتنی لمبی صورت ہے اس کے باوجود۔ یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو اس کے بھیجے ہوئے فرشتے اس کی جان نکال لیتے ہیں اور اپنا فرض انجام دینے میں ذرا کوتاہی نہیں کرتے۔ یعنی کبھی نہیں سنا ہوگا سارا جسم جو تھا بے جان تھا، پاؤں کے انگوٹھے بھی جان تھی، کبھی ایسا ہوا ہے؟ ایک بال میں بھی زندگی باقی نہیں وہ چھوڑتے، ساری کی ساری جان جو ہے وہ نکال لیتے ہیں اور اپنا فرض انجام دینے میں ذرا کوتاہی نہیں کرتے۔ پھر سب کے سب اللہ اپنے حقیقی آقا کی طرف واپس لائے جاتے ہیں۔ خبردار ہو جاؤ، فیصلہ کے سارے اختیارات اسی کو حاصل ہیں اور وہ حساب لینے میں بہت تیز ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھو، صحرا اور سمندروں کی تاریکیوں میں کون تمہیں خطرات سے بچاتا ہے؟ کون ہے جسے تم مصیبت کے وقت گڑ گڑا کر اور چپ کے دعائیں مانگتے ہو؟ کس سے کہتے ہو اگر اس بلا سے تو نے ہم کو بچا لیا تو ہم ضرور شکر گزار ہوں گے؟ کہو اللہ تمہیں اس سے اور ہر تکلیف سے نجات دیتا ہے، پھر تم دوسروں کو اس کا شریک ٹھہراتے ہو۔ کہو وہ اس پر قادر ہے کہ تم پر کوئی عذاب اوپر سے نازل کر دے یا تمہارے قدموں کے نیچے سے بپا کر دے یا تمہیں گروہوں میں تقسیم کر کے ایک گروہ کو دوسرے گروہ کی طاقت کا مزہ چکھوا دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا رات کو میں نے 3 دعائیں کیں اور 2 دعائیں قبول ہو گئیں، ایک دعا قبول نہیں ہوئی۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ کون سی 3 دعائیں آپ نے مانگی؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ آسمان سے ایسی بلا نہ آئے جو میری امت کو بیک وقت ہلاک کر دے، جیسے عاد و سمود یا نوح کی قومیں ہلاک ہوئی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول کر لیا۔ پھر اللہ تعالیٰ سے میں نے دعا کی کہ میری قوم پر کوئی ایسی آفت زمین کے نیچے ان کے قدموں سے نہ آئے کہ وہ ساری کی ساری ملیا میٹ ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ دعا بھی قبول کر لی۔ تیسری دعا میں نے کی کہ ان میں فرقہ بندی نہ ہو اور یہ آپس میں نہ لڑیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ دعا قبول نہیں کی۔ تو اب لوکلی تو کبھی زلزلہ بھی آ جاتا ہے، کبھی اتنے بڑے بڑے اولے پڑتے ہیں کہ لوگوں کی ہلاکت ہوتی ہے، کبھی سیلاب آ جاتا ہے، کبھی کچھ آتا ہے، لیکن امت مسلمہ ساری کی ساری بیک وقت ہلاک نہیں ہوتی۔ لیکن یہ جو ہے کہ آپس میں گروہ بندیاں،
ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر مرتبے حاصل کرنا، یہ والی چیزیں جو ہیں امت مسلمہ میں قیامت تک رہیں گی. اور سب سے بڑا فتنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ مال کے فتنے سے میں ڈرتا ہوں، اپنی امت کے بارے میں مال کے فتنے سے میں ڈرتا ہوں. اور یہاں اوپر سے نازل کر دے اور پیچھے سے نازل کر دے، اس کی بھی تشریح کی گئی ہے کہ آپ کے اوپر ایسے حکمران یا آفیسرز مسلط ہوں جو کہ آپ کو انتہائی تکلیف میں مبتلا کرتے ہوں. حکومت اس طرح کے جو ہیں قوانین بنائے یا اس طرح کے اصول مقرر کر دے جس سے آپ لوگ تکلیف میں مبتلا ہو. اور نیچے سے مراد یہ ہے کہ آپ کے جو سبارڈینیٹ ہیں یا آپ کے بچے یا آپ کے ماتحت جتنے لوگ ہیں وہ آپ کو اذیت میں مبتلا کریں. تو ایک صحابی تھے، انہوں نے کہا کہ مجھے پتہ لگ جاتا ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ہے. تو کہتے ہیں کیسے پتہ لگتا ہے؟ کہ میری بیوی میرا کام نہیں، میری بات نہیں مانتی، اور میرے بچے میری بات نہیں مانتے، اور میرے جو غلام ہیں وہ مجھے جواب دیتے ہیں، اور جو میرا گھوڑا ہے وہ مجھے تنگ کرتا ہے. تو اس سے مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کو ناراض کیا ہے اور میرے ماتحت جو ہیں وہ مجھے پریشان کر رہے ہیں. تو سوچنے کی بات ہے. دیکھو ہم کس طرح بار بار مختلف طریقوں سے اپنی نشانیاں ان کے سامنے پیش کر رہے ہیں، شاید کہ یہ حقیقت کو سمجھ لیں. یعنی ایک ہی بات کو اللہ تعالیٰ مختلف طریقوں سے اس لیے بیان کرتے ہیں کہ لوگوں کو سمجھ آ جائے. ان سے کہہ دو کہ میں تم پر حوالہ دار نہیں بنایا گیا ہوں. ہر خبر کے ظہور میں آنے کا ایک وقت مقرر ہے، ان قریب خود تمہیں انجام معلوم ہو جائے گا. یعنی تم جو ہر وقت مجھ سے عذاب مانگتے رہتے ہو، تو جب اللہ تعالیٰ نے عذاب لانا ہوگا تو اللہ تعالیٰ عذاب لے آئے گا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب تم دیکھو لوگ ہماری آیات پر نکتہ چینیاں کر رہے ہیں تو ان کے پاس سے ہٹ جاؤ، یہاں تک کہ وہ اس گفتگو کو چھوڑ کر دوسری باتوں میں لگ جائیں. اور اگر کبھی شیطان تمہیں بھلاوے میں ڈال دے تو جس وقت تمہیں اس غلطی کا احساس ہو جائے، اس کے بعد پھر ایسے ظالم لوگوں کے پاس نہ بیٹھو. ان کے حساب میں سے کسی چیز کی ذمہ داری پرہیزگار لوگوں پر نہیں ہے، البتہ نصیحت کرنا ان کا فرض ہے، شاید کہ وہ غلط روی سے بچ جائیں. اب اس میں ہم نے پہلے بھی ڈسکشن کی تھی کہ جب آپ کسی محفل میں بیٹھے ہیں، باتوں کا رخ جو ہے وہ مذاق میں قرآن کے احکامات پر، یا ہم لوگ ویسے اتنی جرت تو نہیں کرتے کہ قرآن کی آیات کا ہی مذاق اڑائیں یا اللہ اور رسول کا مذاق اڑائیں، اتنی جرت نہیں ہے الحمدللہ مسلمانوں میں. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی لڑکا یا کوئی لڑکی اپنے آپ کو اسلامی طریقے پر بتائے ہوئے لباس میں ڈھانپے ہوئے ہے تو ہم ہنس پڑتے ہیں یا ہم مذاق اڑاتے ہیں یا پھر ہم اس کے پاس سے ہٹ جاتے ہیں. تو یہ بھی اسی میں آتا ہے. زبان سے تو عام طور پہ کم ہی اڑایا جاتا ہے، لیکن ایسے شخص کا بھی جب مذاق اڑایا جائے اور آپ دیکھو کہ آپ محفل والوں کو منع نہیں کر سکتے تو آپ وہاں سے اٹھ جائیں. یہ نہیں کہا کہ قطع تعلق کر لیں، کیونکہ اگر آپ قطع تعلق کریں گے تو ان کو ان کی غلطی کا احساس کون دلائے گا؟ اور اس کے بعد جب وہ سنجیدہ ہو جائیں یا اکیلے کہیں تمہیں ملیں تو پھر تمہیں چاہیے کہ تم انہیں ان کی غلطی کا احساس دلاؤ، اور تمہارا فرض ہے کہ تم نصیحت کرو، شاید کہ وہ غلط روی سے بچ جائیں. چھوڑو ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا رکھا ہے. کھیل اور تماشا اب ہم نے بھی بنا لیا نا. ہم سمجھتے ہیں قوالیاں جو ہیں وہ دین اسلام کا حصہ ہیں، اور اسی طرح کی جو ہیں خرافات کو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے دین کا حصہ ہے، حالانکہ وہ دین کا حصہ نہیں ہے. اور اسی طرح دوسرے مذاہب میں بھی دیکھیں تو گھنٹیاں بجانا، اور مندروں میں بھی گھنٹیاں بجائی جاتی ہیں، چرچوں میں گھنٹیاں بجائی جاتی ہیں، اور اسی طرح راگ و رنگ کو جو ہے دین کا لبادہ، چرچ میں بھی تو وہ اس کے اوپر پیانو کے اوپر پڑی جاتی ہے نا ہمز وغیرہ. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ان لوگوں کو چھوڑ دو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا رکھا ہے اور جنہیں دنیا کی زندگی فریب میں مبتلا کیے ہوئے ہے. ہاں مگر یہ قرآن سنا کر نصیحت اور تنبیہ کرتے رہو، کہیں کوئی شخص اپنے کیے کرتوتوں کے وبال میں گرفتار نہ ہو جائے، اور گرفتار بھی اس حال میں ہو کہ اللہ سے بچانے والا کوئی حامی و مددگار اور کوئی سفارشی اس کے لیے نہ ہو. اور اگر وہ ہر ممکن چیز فدیے میں دے کر چھوٹنا چاہے تو وہ بھی اس سے قبول نہ کی جائے، کیونکہ ایسے لوگ خود اپنی کمائی کے نتیجے میں پکڑے جائیں گے.
ان کو تو اپنے انکار حق کے معاوضے میں کھولتا ہوا پانی پینے کو اور دردناک عذاب بھگتنے کو ملے گا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے پوچھو کیا ہم اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکاریں جو نہ ہمیں نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان؟ یعنی ایک تو ہو گئے نا بت جو مجسمے بنا کے سامنے رکھے جاتے ہیں، اس کے علاوہ وہ ہستیاں جن کی جو بڑی نیک ہستیاں تھیں، جنہوں نے اپنی زندگیاں لوگوں کو اسلام کی طرف بلانے کے لیے لگا دیں، اور بعد میں لوگوں نے ان کو ہی اپنا کارساز جو ہے مان لیا اور ان سے ہی دعائیں مانگنے لگ گئے، تو وہ مرنے کے بعد تو خود محتاج ہیں اللہ تعالیٰ کے نظر کرم کے، اور قیامت والے دن وہ خود ڈر رہے ہوں گے۔ تمہارے لیے وہ کہاں اللہ تعالیٰ سے جھگڑا کریں گے، یا دنیا میں کہاں وہ تمہارے لیے اچھی چیزیں جو ہیں یا تمہاری دعائیں قبول کریں گے اور تمہارے نقصانات سے بچائیں گے۔ اور جب کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا چکا ہے تو کیا اب ہم الٹے پاؤں پھر جائیں کہ کل تو ہم بتوں کی پوجا کرتے تھے اور آج جو ہیں اپنے کارساز جو ہیں وہ مختلف ہستیوں کو بنا لیں، فرشتوں کو بنا لیں یا بزرگوں کو بنا لیں؟ کیا ہم اپنا حال اس شخص کا سا کر لیں جسے شیطانوں نے صحرا میں بھٹکا دیا ہو اور وہ حیران و سرگرداں پھر رہا ہو، درا حالی کہ اس کے ساتھی اسے پکار رہے ہوں کہ ادھر آ، یہ سیدھی راہ موجود ہے۔ کہو حقیقت میں صحیح رہنمائی تو صرف اللہ ہی کی رہنمائی ہے، اور اس کی طرف سے ہمیں یہ حکم ملا ہے کہ مالک کائنات کے آگے سر اطاعت خم کر دو، نماز قائم کرو اور اس کی نافرمانی سے بچو، اسی کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے۔ وہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو برحق پیدا کیا ہے، اور جس دن وہ کہے گا کہ حشر ہو جائے اسی دن وہ ہو جائے گا۔ اس کا ارشاد عین حق ہے، اور جس روز سور پھونکا جائے گا اس روز بادشاہی اسی کی ہوگی۔ وہ غیب اور شہادت ہر چیز کا عالم ہے اور دانا و باخبر ہے۔ ابراہیم کا واقعہ یاد کرو، جبکہ اس نے اپنے باپ آزر سے کہا تھا کیا تو بتوں کو خدا بناتا ہے؟ میں تو تجھے اور تیری قوم کو کھلی گمراہی میں پاتا ہوں۔ ابراہیم کو ہم اسی طرح زمین اور آسمانوں کا نظام سلطنت دکھاتے تھے، اور اس لیے دکھاتے تھے کہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے۔ نبیوں اور رسولوں کو غیب کے کچھ مناظر دکھائے جاتے ہیں تاکہ جب وہ عوام کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلائیں تو پوری کنوکشن، پورے یقین کے ساتھ بلائیں۔ اب اسی واقعے کو آگے بیان کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ جب رات اس پر طاری ہوئی تو اس نے ایک تارا دیکھا اور کہا یہ میرا رب ہے۔ یہ سوالیہ ہے، اصل میں یہ نہیں کہا کہ ہاں یہ میرا رب ہے، بلکہ لوگوں سے کہا اچھا یہ میرا رب ہے۔ مگر جب وہ ڈوب گیا تو بولا ڈوب جانے والوں کا تو میں گرویدہ نہیں ہوں۔ پھر جب چاند چمکتا نظر آیا تو کہا یہ ہے میرا رب۔ مگر جب وہ بھی ڈوب گیا تو کہا اگر میرے رب نے میری رہنمائی نہ کی ہوتی تو میں بھی گمراہ لوگوں میں شامل ہو گیا ہوتا۔ پھر جب سورج کو روشن دیکھا تو کہا یہ ہے میرا رب، یہ سب سے بڑا ہے۔ مگر جب وہ بھی ڈوبا تو ابراہیم پکار اٹھا اے برادران قوم، میں ان سب سے بیزار ہوں جنہیں تم خدا کا شریک ٹھہراتے ہو۔ میں نے تو یکسو ہو کر اپنا رخ اس ہستی کی طرف کر لیا ہے جس نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا ہے، اور میں ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو نام دیا ہے نا، حضرت ابراہیم کا ذکر کبھی نہیں آتا، ابراہیم حنیفہ، تو پہلے انہوں نے کہا تھا کہ میں نے یکسو ہو کر اپنا رخ اللہ تعالیٰ کی طرف کر لیا ہے اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں۔ اس کی قوم اس سے جھگڑنے لگی تو اس نے قوم سے کہا کیا تم لوگ اللہ کے بارے میں مجھ سے جھگڑتے ہو، حالانکہ اس نے مجھے رائے راست دکھا دی ہے، اور میں تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں سے نہیں ڈرتا۔ ہاں اگر میرا رب کچھ چاہے تو ضرور ہو سکتا ہے، یعنی اگر میرے ساتھ کچھ برا ہوگا تو وہ اس لیے نہیں ہوگا کہ تمہارے بتوں نے کیا ہے، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگا۔ میرے رب کا علم ہر چیز پر چھایا ہوا ہے، کیا تم ہوش میں نہ آؤ گے؟ اور آخر میں تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں سے کیسے ڈروں جبکہ تم اللہ کے ساتھ ان چیزوں کو خدائی میں شریک بناتے ہوئے نہیں ڈرتے جن کے لیے اس نے تم پر کوئی سند نازل نہیں کی ہے۔ یعنی کہ وہ کہتے تھے نا کہ ہمارے بتوں کی مار پڑے گی، تمہارا حشر جو ہے وہ ہو جائے گا، تو اس کا جواب انہوں نے دیا کہ میں تو نہیں ڈرتا تمہارے شریکوں سے، اور تم اس اللہ سے نہیں ڈرتے جو کہ واقعی رب ہے
ہم دونوں فریقوں میں سے کون زیادہ بے خوفی و اطمینان کا مستحق ہے؟ بتاؤ اگر تم کچھ علم رکھتے ہو۔ حقیقت میں امن انہی کے لیے ہے اور راہ راست پر وہی ہیں جو ایمان لائے اور جنہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ آلودہ نہیں کیا۔ ظلم جو ہے عام طور پر شرک کے معاملے میں آتا ہے، کیونکہ سورہ لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا تھا کہ بیٹا شرک ظلم عظیم ہے، اور اللہ تعالیٰ قرآن میں بار بار جب ظلم کا لفظ لاتے ہیں تو اس سے مراد جو ہوتی ہے عام طور پر شرک ہی ہوتا ہے۔ یہ تھی ہماری وہ حجت جو ہم نے ابراہیم کو اس کی قوم کے مقابلے میں عطا کی۔ ہم جسے چاہتے ہیں بلند مرتبے عطا کرتے ہیں۔ حق یہ ہے کہ تمہارا رب نہایت دانا و علیم ہے۔ پھر ہم نے ابراہیم کو اسحاق اور یعقوب جیسی اولاد دی اور ہر ایک کو راہ راست دکھائی، وہی راہ راست جو اس سے پہلے نوح کو دکھائی تھی، اور اسی کی نسل سے ہم نے داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ اور ہارون کو ہدایت بخشی۔ کس کی اولاد سے؟ موسیٰ کے بعد حضرت ابراہیم اور حضرت ابراہیم کے بعد حضرت ابراہیم کی اولاد سے۔ اسی طرح ہم نیکوکاروں کو ان کی نیکی کا بدلہ دیتے ہیں۔ اسی کی اولاد سے زکریا، یحییٰ، عیسیٰ اور الیاس کو راہ یاب کیا، ہر ایک ان میں سے صالح تھا۔ اسی کے خاندان سے اسماعیل، یسع اور یونس اور لوط کو راستہ دکھایا۔ ان میں سے ہر ایک کو ہم نے تمام دنیا والوں پر فضیلت عطا کی، یعنی کہ اپنے زمانے میں وہ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ ترین ہستیاں تھیں، اور ان کو پوری دنیا پر، اس وقت کی پوری دنیا پر یا اپنی قوم پر بلند ترین مقام عطا کیا۔ نیز ان کے آباء و اجداد اور ان کی اولاد اور ان کے بھائی بندوں میں سے بہتوں کو ہم نے نوازا، انہیں اپنی خدمت کے لیے چن لیا اور سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کی۔ یہ اللہ کی ہدایت ہے جس کے ساتھ وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے رہنمائی کرتا ہے۔ اب یہ ہے کہ صرف یہی نبی اور رسول تو نہیں آئے تھے نا، تو اب اگر اللہ تعالیٰ تمام نبی اور رسولوں کی لسٹ قرآن میں بتاتے تو قرآن کتنا بڑا ہو جاتا۔ تو یہاں پہ سمپلی اتنا ذکر کر دیا خاص لوگوں کا نام لے کے کہ ان کے آباء و اجداد میں بھی نبی اور رسول تھے، اور ان کی اولادوں میں بھی نبی اور رسول تھے، جو کہ خود بھی صحیح راستے پر تھے اور لوگوں کی بھی رہنمائی کرتے تھے۔ لیکن اگر کہیں ان لوگوں نے شرک کیا ہوتا تو ان کا سب کیا کرایا غارت ہو جاتا۔ وہ لوگ تھے جن کو ہم نے کتاب اور حکم اور نبوت عطا کی۔ اب اگر یہ لوگ اس کو ماننے سے انکار کرتے ہیں تو پرواہ نہیں، ہم نے کچھ اور لوگوں کو یہ نعمت سونپ دی ہے جو اس سے منکر نہیں ہے۔ اب کون ہے وہ لوگ جن کو یہ نعمت سونپ دی اللہ تعالیٰ نے؟ اب جو ہے وہ مدینہ کے لوگ آ کے مسلمان ہو چکے ہیں، اور آہستہ آہستہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا راستہ جو ہے وہ تیار ہو رہا ہے، اور ان کو سنایا جا رہا ہے کہ تم نے نہیں مانا تو نہ مانو، اور لوگوں نے مان لیا ہے، اب عزت جو ہے ان کو ملے گی۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہی لوگ اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ تھے، انہی کے راستے پر تم چلو اور کہہ دو کہ میں اس تبلیغ و ہدایت کے کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، یہ تو ایک عام نصیحت ہے تمام دنیا والوں کے لیے۔ ان لوگوں نے اللہ کا بہت غلط اندازہ لگایا جب کہا کہ اللہ نے کسی بشر پر کچھ نازل نہیں کیا ہے۔ ان سے پوچھو پھر وہ کتاب جسے موسیٰ لایا تھا، جو تمام انسانوں کے لیے روشنی اور ہدایت تھی، جسے تم پارا پارا کر کے رکھتے ہو۔ پارا پارا سے مراد ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اور کچھ دکھاتے ہو اور بہت کچھ چھپا جاتے ہو، اور جس کے ذریعے سے تم کو وہ علم دیا گیا جو نہ تمہیں حاصل تھا نہ تمہارے باپ دادا کو۔ آخر اس کا نازل کرنے والا کون تھا؟ بس اتنا کہہ دو کہ اللہ، پھر انہیں اپنی دلیل بازیوں سے کھیلنے کے لیے چھوڑ دو۔ اسی کتاب کی طرح یہ ایک کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے، یعنی تورات بھی ہم نے نازل کی تھی، اور اسی طرح اب ہم نے قرآن بھی نازل کیا ہے۔ تمہیں حیرانی کیوں ہوتی ہے؟ بڑی خیر و برکت والی ہے، اس چیز کی تصدیق کرتی ہے جو اس سے پہلے آئی تھی، اور اس لیے نازل کی گئی ہے کہ اس کے ذریعے سے تم بستیوں کے اس مرکز یعنی کہ مکہ اور اس کے اطراف میں رہنے والوں کو متنبع کر دو۔ موسیٰ پر جو کتاب آئی تھی وہ بنی اسرائیل کے لیے آئی تھی، اور یہ قرآن بیسیکلی مکہ کے آس پاس
رہنے والوں اور اس کے بعد آہستہ آہستہ تمام دنیا میں پھیلنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نازل کیا. جو لوگ آخرت کو مانتے ہیں وہ اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں اور ان کا حال یہ ہے کہ اپنی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں. یہ بہت بڑی نماز کی صفت ہے کہ اس کو اوقات کی پابندی کے ساتھ ادا کیا جائے. اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹا بہتان گھڑے یا کہے کہ مجھ پر وحی آئی درحالی کہ اس پر کوئی وحی نازل نہ کی گئی ہو، یا جو اللہ کی نازل کردہ چیز کے مقابلے میں کہے کہ میں بھی ایسی چیز نازل کر کے دکھا دوں گا. کاش تم ظالموں کو اس حالت میں دیکھ سکو جب کہ وہ سکرات موت میں ڈبکیاں کھا رہے ہوتے ہیں اور فرشتے ہاتھ بڑھا بڑھا کر کہہ رہے ہوتے ہیں کہ لاؤ نکالو اپنی جان. آج تمہیں ان سب باتوں کی پاداش میں ذلت کا عذاب دیا جائے گا جو تم اللہ پر تہمت رکھ کر ناحق بقا کرتے تھے اور اس کی آیات کے مقابلے میں سرکشی دکھاتے تھے. اب یہ اللہ تعالیٰ جو ہے پہلے بھی کئی دفعہ بتا چکی کہ آخری گھڑیوں میں ہم سب آس پاس ہوتے ہیں مرنے والوں کے، لیکن مرنے والے پر کیا گزرتی ہے وہ ہمیں قرآن یا حدیث کے علاوہ کہیں سے پتہ نہیں لگ سکتا. اور جو اس کی پوری زندگی ہے فاسٹ فارورڈ کر کے اس کے سامنے پیش کر دی جاتی ہے اور غیب کا پردہ بھی اٹھا کر اس کو بتا دیا جاتا ہے کہ تو نے اپنی زندگی ہدایت کے مطابق گزاری یا گمراہی کے مطابق گزاری، اور پھر اس کو اپنا انجام بھی پتہ چل جاتا ہے اور اس کی روح جو ہے جسم کے اندر جا جا کر چھپتی ہے اور پھر اس چھپی ہوئی روح کو وہ کھینچ کھینچ کر نکالتے ہیں. جیسا کہ کانٹوں میں جھاڑی پر کوئی کپڑا اگر گر جائے تو اس کو کھینچ کھینچ کے نکالا جاتا ہے کہ ایک طرف سے نکالیں تو دوسری طرف سے الجھ جاتا ہے. تو اس طرح کھینچ کھینچ کر ان کی جان نکالی جاتی ہے اور ان کے لیے جو ہے بدترین لباس لایا جاتا ہے، بدبودار. پورا ہی سنا دو اس کے بعد. پھر جوں وہ اوپر لے جائے جاتے ہیں تو پوچھنے والے پوچھتے ہیں اف کون ہے یہ، کون ہے یہ؟ تو لے جانے والے فرشتے دنیا میں جو اس کو سب سے ایک تو نام ہوتا ہے نا پرسنل، اور ایک اس کو ٹائٹل چور یا ڈاکو یا کچھ بھی، تو یہ وہ ڈاکو فلانا ہے. اور پھر کہتے ہیں لے جاؤ اس کو، لے جاؤ. پھر جب وہ آسمان کے دروازے کھٹکھٹاتے ہیں، پوچھا جاتا ہے کون ہے، بتایا جاتا ہے تو کہتے ہیں نہیں اس کے لیے دروازے نہیں کھلیں گے. اس کو پٹخ کے پھینک دیا جاتا ہے اپنی قبر میں. اور اسی طرح جب نیک انسان کی روح نکالی جاتی ہے تو بہت اچھے لباس میں خوشبوئیں لے کر جنت کا خوشبودار لباس لایا جاتا ہے. اور میں یہ سوچتی ہوں کہ عام طور پہ مرنے والے کہتے ہیں میری امی آئی ہیں، میرے ابا آئے ہیں، میرے فلانا آئے ہیں، میرا فلانا دوست آیا. تو فرشتے پھر مانوس شکلوں میں آتے ہوں. یہ ایک میرا خیال ہے، میں کچھ ظاہر کوئی بھی اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن مجھے ایک گمان ہے کہ فرشتے پھر جن مانوس شکلوں میں آتے ہوں گے اور پھر وہ نرمی سے جان نکالتے ہیں. جیسے کہ گلاس سنڈیلا جائے تو آپ اس کو کنٹرول تو نہیں کر سکتے نا، گرتا چلا جاتا ہے یہاں تک کہ آخری قطرہ بھی جو ہے وہ نکل آتا ہے. اس کو عزت کے ساتھ لے کے جایا جاتا ہے. سب پوچھتے ہیں کون ہے یہ، کون ہے یہ؟ تو اس کو جو بہترین ٹائٹل دیا گیا تھا نام کے علاوہ بتایا جاتا ہے کہ یہ وہ شخص ہے جو بڑا سخی تھا یا جو بڑا دیندار تھا یا جو کچھ بھی تھا. پھر آسمان کے دروازے کھٹکھٹائے جاتے ہیں، پوچھا جاتا ہے تو پھر اس کے لیے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. پھر اس کی روح کو علیین میں لے کے جایا جاتا ہے، وہاں پہ وہ حاضری دیتا ہے. اس کے بعد نرمی کے ساتھ حساب کتاب کے لیے اس کی روح کو جو ہے وہ قبر میں لا دیا جاتا ہے. اس کو سجین میں ڈالا جاتا ہے جو بری روح ہوتی ہے، اور اس کو علیین میں. اب اس کی کیا کیفیت ہے متشابہات میں سے جو ہم نے سنا وہ میں نے بیان کرنے کی کوشش کی. ہو سکتا ہے کہ میں نے بیان کرنے میں کوئی کمی بیشی کی ہو تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے. تو یہ ہے قرآن خود کہتا ہے کہ وہ اپنے ہاتھ پھیلا پھیلا کر کہتے ہیں نکالو اپنی جان، آج تمہیں ان باتوں کی پاداش میں ذلت کا عذاب دیا جائے گا جو تم اللہ پر تہمت رکھ کر ناحق بقا کرتے تھے اور اس کی آیات کے مقابلے میں سرکشی دکھاتے تھے. اور اللہ فرمائے گا لو اب تم ویسے ہی تنے تنہا ہمارے سامنے حاضر ہو گئے جیسا ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ اکیلا پیدا کیا تھا. جو کچھ ہم نے دنیا میں تمہیں دیا تھا وہ سب تم پیچھے چھوڑ آئے ہو، اور اب ہم تمہارے ساتھ تمہارے ان سفارشیوں کو بھی نہیں دیکھتے
جن کے متعلق تم سمجھتے تھے کہ تمہارے کام بنانے میں ان کا بھی کچھ حصہ ہے، تمہارے آپس کے سب رابطے ٹوٹ گئے اور وہ سب تم سے گم ہو گئے جن کا تم زوم رکھتے تھے۔ دانے اور گٹھلی کو پھاڑنے والا اللہ ہے۔ کبھی کھجور کی گٹھلی کو توڑنے کی کوشش کی ہے؟ میں نے تو بڑی کوشش کی، وہ کچی بھی نہیں ٹوٹی، پھر کسی نے کہا اس کو بھونو، پھر میں نے بھون کے اس کو توڑنے کی کوشش کی، کنڈی میں بھی نہیں کٹی، پھر میں نے اس کو اس میں ڈالا، کیا کہتے ہیں، چاپر میں ڈالا، چاپر ٹوٹ گیا، گٹھلی نہیں ٹوٹی۔ لیکن کیسے اللہ تعالیٰ اس گٹھلی کو توڑتے ہیں اور اس میں سے پودا نکالتے ہیں اور وہ پودا بڑا ہوتا ہے۔ اور اسی طرح دانے کو بھی توڑنے والا جو ہے، دانے کو توڑتے توڑتے ہمارے دان ٹوٹ جاتے ہیں بعض اوقات، تو دانے اور گٹھلی کو پھاڑنے والا اللہ ہے۔ وہی زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور وہی مردہ کو زندہ سے خارج کرتا ہے۔ یہ سارے کام کرنے والا تو اللہ ہے۔ پھر تم کدھر بہہ کے چلے جا رہے ہو؟ پردہ شب کو چاک کر کے وہی صبح نکالتا ہے۔ اسی نے رات کو سکون کا وقت بنایا ہے۔ اسی نے چاند اور سورج کے طلوع غروب کا حساب مقرر کیا ہے۔ یہ سب اسی زبردست قدرت اور علم رکھنے والے کے ٹھہرائے ہوئے اندازے ہیں۔ اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے تاروں کو صحرا اور سمندر کی تاریکیوں میں راستہ معلوم کرنے کا ذریعہ بنایا ہے۔ نارتھ سٹار سے ہم لیتے ہیں نا، قطبی ستارہ جسے ہم کہتے ہیں، اس سے ہم ڈائریکشنز معلوم کرتے رہے ہیں۔ اب حالانکہ آ گئی ہیں اور بھی چیزیں، لیکن ابھی بھی سمندروں میں اور صحراؤں میں اس سے ہی اپنی پوزیشن کو متعین کیا جاتا ہے۔ اور وہی ہے، دیکھو ہم نے نشانیاں کھول کر بیان کر دی ہیں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ شاہ ولی اللہ، انہوں نے 2 ٹرم جو تھیں وہ کوائن کی تھی، تذکیر بے آلاء اللہ اور تذکیر بے ایام اللہ۔ تذکیر بے آلاء اللہ میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں سے اللہ تعالیٰ سے تعارف کرایا جاتا ہے، اور تذکیر بے ایام اللہ سے اللہ تعالیٰ کے عذاب کے دنوں سے ڈرا کر لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا جاتا ہے۔ اب یہاں پہ جو ہے تذکیر بے آلاء اللہ ہے، اور یہ میں کہتی ہوں کہ قرآن ہمیں روشنی میں کیوں لے کے آتا ہے، کیونکہ ٹیکن فار گرانٹیڈ ہے۔ سورج جو ہے 9 بجے نکلے گا سردیوں میں، اور 5 بجے نکل آئے گا، بلکہ 4 بجے نکل آئے گا گرمیوں میں۔ اس میں کوئی حیرانی کی بات ہی نہیں ہمیں لگتی، لیکن جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں احساس دلاتے ہیں کہ یہ معجزے نہیں ہیں، پھر ہمیں اللہ تعالیٰ کے معجزوں کا احساس ہوتا ہے۔ تو پھر کیا ہے؟ اور وہی ہے جس نے ایک متنفس سے تم کو پیدا کیا۔ ہم سب کون ہیں؟ آدم کی اولاد ہے نا۔ پھر ہر ایک کے لیے ایک جائے قرار ہے اور اس کے سونپے جانے کی جگہ۔ جائے قرار سے مراد لوگوں نے ماں کا ووم لیا ہے، کہ ہر ایک جو ہے ایک جائے قرار، یعنی ووم میں بعض اوقات مائیں چاہتی ہیں کہ بچہ جو ہے یہ خود بخود ابورٹ ہو جائے، کیا کیا وہ ہیلے بہانے کرتی ہیں، چھلانگے لگاتی ہیں، دوائیاں کھاتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے جس جان کو لانا ہوتا ہے لا کر ہی رہتا ہے، اور وہ جائے قرار ہے۔ اور پھر سونپے جانے کی جگہ، سونپے جانے سے مراد ہے کہ وہ کس جگہ قبر میں جائے گا، سمندر میں جائے گا، کسی پہاڑ میں جائے گا، کسی صحرا میں جائے گا۔ تو میں بڑے عرصے تک سوچنی، مجھے پتا ہے کہ میں تو حفیظ میں مروں گی اور یہ H8 میں دفن کی جائے۔ پھر میں سوچا مجھے کیا پتا کہ میں ٹریول کر رہی ہوں اور جہاز کریش ہو جائے۔ تو کسی اللہ تعالیٰ نے کہا 5 چیزوں کے بارے میں کوئی کچھ نہیں جانتا، کہ کل وہ کیا کرے گا، اور ووم میں کیا ہے، اور اسی طرح کون سی جگہ پہ کوئی مرے گا۔ 5 چیزیں جس کے بارے میں کوئی کچھ نہیں جانتا، غیب میں سے ہیں یہ 5 چیزیں۔ تو پھر ہر ایک کے لیے ایک جائے قرار ہے اور ایک اس کے سونپے جانے کی جگہ۔ یہ نشانیاں ہم نے واضح کر دی ہیں ان لوگوں کے لیے جو سمجھ بوجھ رکھتے ہیں۔ اور وہی ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے سے ہر قسم کی نباتات اگائی، پھر اس سے ہرے ہرے کھیت اور درخت پیدا کیے، پھر ان سے تہ بر تہ چڑھے ہوئے دانے نکالے۔ چھلی کے دانے کیسے ہوتے ہیں، یا اسی طرح گندم اور جو کے دانے کیسے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر چڑھے ہوئے، اور
کھجور کے شگوفوں سے پھلوں کے گچھے پیدا کیے جو بوجھ کے مارے جھکے پڑتے ہیں، اور انگور، زیتون اور انار کے باغ لگائے جن کے پھل ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی ہیں اور ہر ایک کی خصوصیات جدا جدا بھی ہیں. دیکھنے میں بعض اوقات زیتون اور انگور میں کتنی مماثلت ہے، ان کے رنگ، ان کے سائز میں، لیکن ان کی خاصیتیں، ان کے ذائقے کتنے مختلف ہوتے ہیں. اور ایک ہی پھل آم کی کتنی ویرائٹیز ہیں اور ان کے کتنے مختلف ذائقے اور شکل و صورت ہیں. تو ویرائٹی اللہ تعالیٰ نے رکھی. یہ درخت جب پھلتے ہیں تو ان میں پھل آنے اور پھر ان کے پکنے کی کیفیت ذرا غور کی نظر سے دیکھو. اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتے کہ 24 گھنٹے بیٹھ کے قرآن ہی پڑھتے رہا کرو. اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے کہ یہ جو میں نے پھیلایا ہوا ہے کارنامہ حیات، اس میں بھی نکلو اور اللہ تعالیٰ کو پہچانو اس میں سے کہ کیسے پھل نکلتے ہیں. اور اس کے بعد آپ کچا پھل توڑ لیں تو کتنا بدمزہ اور کڑوا، اور وہی پھل جو ہے چند دنوں کے بعد کتنا میٹھا ہو جاتا ہے. ان چیزوں میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں. اس پر بھی لوگوں نے جنوں کو اللہ کا شریک ٹھہرا لیا، حالانکہ وہ ان کا خالق ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا ہے، وہ اس کی مخلوق ہیں. وہ کیسے اللہ تعالیٰ کے شریک ہو سکتے ہیں؟ اور بے جانے بوجھے اس کے لیے بیٹے اور بیٹیاں تصنیف کر دیں کہ اللہ تعالیٰ نے جنوں میں شادی کی اور اولاد میں فرشتے پیدا ہوئے جو کہ فیمیل ہیں، اور ہم ان کی کریں گے، ان کو نظر و نیاز دیں گے تو وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہماری سفارش کریں گی. یہ عقیدہ تھا اس وقت کے مشرکین مکہ کا. حالانکہ وہ پاک اور بالا تر ہے ان باتوں سے جو یہ لوگ کہتے ہیں. وہ تو آسمانوں اور زمین کا موجد ہے. اس کا کوئی بیٹا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ کوئی اس کی شریک زندگی ہی نہیں ہے. اس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے اور وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. یہ ہے اللہ تمہارا رب، کوئی خدا اس کے سوا نہیں ہے، ہر چیز کا خالق، لہٰذا تم اسی کی بندگی کرو اور وہ ہر چیز کا کفیل ہے. نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی، وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے. یہ بھی مجھے بہت بہت زیادہ اچھی لگتی ہے. لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار. ہماری نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی لیکن وہ ہماری نگاہوں کی چوری تک جانتا ہے. وہ نہایت باریک بین اور باخبر ہے. دیکھو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے بصیرت کی روشنیاں آ گئی ہیں. اب جو بینائی سے کام لے گا اپنا ہی بھلا کرے گا، اور جو اندھا بنے گا خود نقصان اٹھائے گا. میں تم پر کوئی پاسبان نہیں ہوں. یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے معجزے فطرت کی شکل میں دکھا دیے. اب ان کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ تک پہنچ جاؤ تو ہدایت پا جاؤ گے، اور اگر تم اس بات کو نہیں مانتے تو تم بھٹکتے ہی رہو گے. میرا کام صرف تم کو آگاہ کر دینا تھا، زبردستی مسلمان بنانا نہیں. اس طرح ہم اپنی آیات کو بار بار مختلف طریقوں سے بیان کرتے ہیں، اور اس لیے کرتے ہیں کہ یہ لوگ کہیں تم کسی سے پڑھ آئے ہو. یعنی ان کو پتہ ہے نا کہ آپ تو پڑھے لکھے نہیں تھے اور آپ کو کسی بات کا علم بھی نہیں تھا، تو ضرور کہیں سے پڑھ کر آئے ہیں اور آ کر ہمیں سنا رہے ہیں. اور جو لوگ علم رکھتے ہیں ان پر ہم حقیقت کو روشن کر دیں. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس وحی کی پیروی کیے جاؤ جو تم پر تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوئی ہے، کیونکہ اس ایک رب کے سوا کوئی اور خدا نہیں ہے. اور ان مشرکین کے پیچھے نہ پڑو. اگر اللہ کی مشیت ہوتی تو وہ خود ایسا بندوبست کر سکتا تھا کہ یہ لوگ شرک نہ کرتے. یعنی ان کے اندر سے انکار کی حس ختم کر دی جاتی تو یہ شرک نہ کرتے. تم کو ہم نے ان پر پاسبان مقرر نہیں کیا ہے اور نہ تم ان پر حوالہ دار ہو. اور اے ایمان لانے والو، یہ لوگ اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہیں انہیں گالیاں نہ دو. کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ شرک سے آگے بڑھ کر جہالت کی بنا پر اللہ کو گالیاں دینے لگے. ہم نے تو اسی طرح ہر گروہ کے لیے اس کے عمل کو خوشنما بنا دیا ہے، پھر انہیں اپنے رب ہی کی طرف پلٹ کر جانا ہے. اس وقت وہ انہیں بتا دے گا کہ وہ کیا کرتے رہے ہیں. مشرکین مکہ اللہ کو مانتے تھے،
عبداللہ نام بھی رکھتے تھے. یہ بھی مانتے تھے کہ زمین و آسمان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں, اور یہ بھی مانتے تھے کہ بارشیں برسانے والا اور پیداوار کرنے والا جو ہے وہ اللہ ہے. لیکن اس کے باوجود وہ شرک کرتے تو, اور وہ انہوں نے جو ہے اپنے زوم میں اللہ تعالیٰ کی بیٹیوں کی مورتیاں بنا کر ان کے آگے جھکتے اور نذر و نیاز دیتے, اس لیے کہ وہ اللہ کے آگے ان کی سفارش کریں گے. یعنی اللہ کی ذات ان کے ذہن میں تھی, اس کے آگے سرخرو ہونے کے لیے وہ فرشتوں کی شبیہیں بنا کر ان کے آگے جھکتے تھے. اب اگر کوئی ان کی شبیہوں کو, ان کے بتوں کو برا بھلا کہے گا تو غصے میں آ کر نیچرل ریئیکشن کیا ہوگا کہ وہ تمہارے خدا کو برا بھلا کہیں گے. تو اس چیز سے منع کیا گیا کہ ان کو ریئیکشن کے مقام پر کھڑا نہ کرو. ابھی تو صرف یہ شرک کر رہے ہیں نا, تو تمہیں نیچا دکھانے کے لیے تمہارے معبود کو جب یہ برا بھلا کہیں گے تو اپنے گناہوں میں اور زیادہ اضافہ کریں گے. اس کی ایک ہمیں حدیث میں بھی ملتی ہے کہ مطلب اس کا لب لباب ہے, میں صحیح الفاظ تو میرے پاس نہیں ہے, کہ ماں باپ کو گالی نہ دو. تو کسی نے کہا ماں باپ کو کون گالی دیتا ہے؟ تو کہا گیا کہ جب تم کسی کے ماں باپ کو گالی دو گے تو جواباً وہ تمہارے ماں باپ کو گالی دے گا. تو یہ ایسا ہی جیسا کہ تم نے خود ماں باپ کو گالی دی, نہ تم اس کے ماں باپ کو گالی دیتے, نہ تمہارے ماں باپ کو گالی دی جاتی. یہ لوگ کڑی کڑی قسمیں کھا کر کہتے ہیں اگر کوئی نشانی ہمارے سامنے آ جائے تو ہم اس پر ایمان لے آئیں گے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ان سے کہو نشانیاں تو اللہ کے پاس ہیں, اور تمہیں کیسے سمجھایا جائے اگر نشانیاں آ بھی جائیں تو یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. جب وہ معجزوں کا مطالبہ کرتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بھی خیال پیدا ہوتا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے کوئی معجزہ نازل کر ہی دیں. لیکن اللہ تعالیٰ کو تو پتا تھا کہ معجزہ آنے کے بعد قوم زندہ رہنے کا حق کھو بیٹھتی ہے, اسی لیے اللہ تعالیٰ معجزہ لانے کے لیے تیار نہیں تھے. اور اسی طرح یہ بھی بتا دیا کہ اگر معجزے آ بھی گئے تو یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے. موسیٰ کی قوم نے کیا کہا تھا؟ کیا وہ معجزے دے کے ایمان لے آئی تھی؟ یا عیسیٰ کی قوم جو تھی وہ ایمان لے آئی تھی؟ اسی طرح یہ لوگ بھی جب ایمان نہیں لائیں گے تو یہ مٹا دیے جائیں گے. ہم اسی طرح ان کے دلوں اور نگاہوں کو پھیر رہے ہیں جس طرح یہ پہلی مرتبہ اس پر ایمان نہیں لائے تھے. ہم انہیں ان کی سرکشی ہی میں بھٹکنے کے لیے چھوڑے دیتے ہیں. اگر ہمارے فرشتے بھی ان پر نازل کر دیتے اور مردے ان سے باتیں کرتے اور دنیا بھر کی چیزوں کو ہم ان کی آنکھوں کے سامنے جمع کر دیتے تب بھی یہ ایمان لانے والے نہ تھے. پیچھے بات کیا ہو رہی ہے؟ معجزے دکھائیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ نہیں مانیں گے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اتنی انہونی چیزیں بھی اگر ان کے سامنے کر دی جائیں تب بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے. اور وہ انہونی چیزیں کیا ہیں؟ فرشتے بھی نازل کریں تو کیا کہیں گے؟ یہ تو جادو ہے, ہماری نظر بندی کر دی گئی ہے. اگر مردے بھی ان سے باتیں کرنے لگیں تب بھی کہیں گے کہ جادو کے زور سے تم نے ان کو زندہ کیا اور ہم سے باتیں کروائیں. اور اسی طرح تمام جہان کے زیورات اور ہیرے جواہرات اور سونے کے ڈھیر بھی ان کے سامنے حاضر کر دیے جائیں تب بھی یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. اللہ یہ کہ مشیت الہی یہی ہو کہ وہ ایمان لائیں. یعنی اللہ تعالیٰ اگر ان کی انکار کی حس کو ہی ختم کر دے تو پھر یہ ایمان لے آتے, لیکن اللہ تعالیٰ کو ایسا ایمان قبول نہیں ہے. غیب کے ساتھ ایمان اللہ تعالیٰ کو قبول ہے, لیکن غیب کو دیکھنے کے بعد ایمان لانا جو ہے اس کی کوئی قبولیت نہیں ہے. مگر اکثر لوگ نادانی کی باتیں کرتے ہیں, اور ہم نے تو اسی طرح ہمیشہ شیطان انسانوں اور شیطان جنوں کو ہر نبی کا دشمن بنایا ہے جو ایک دوسرے پر خوش آئین باتیں دھوکے اور فریب کے طور پر القاء کرتے رہے ہیں. یعنی کہ شیاطین جو ہوتے ہیں جنوں میں سے تو ہوتے ہی ہیں, انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں شیاطین جو کہ ان جنوں کے کہنے پر چلتے ہیں, شیطان کے پیروکار بنے ہوئے ہیں, اور وہ چونکہ راہ راست کو پسند نہیں کرتے تو وہ نبی اور رسول کے دشمن بن جاتے ہیں.
اگر تمہارے رب کی مشیت یہ ہوتی کہ وہ ایسا نہ کریں تو وہ کبھی نہ کرتے. یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو صلاحیت بھی دی ہے اور چھوٹ بھی دی ہے کہ وہ جو چاہیں کریں. پس تم انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو کہ اپنی افترا پردازیاں کرتے رہیں. یہ سب کچھ ہم انہیں اس لیے کرنے دے رہے ہیں کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل اس خوشنما دھوکے کی طرف مائل ہوں اور وہ اس سے راضی ہو جائیں اور ان برائیوں کا اکتساب کریں جن کا اکتساب وہ کرنا چاہتے ہیں. کیونکہ نبی پر ایمان لانے کے بعد ان کے لیے برائیاں کرنا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن وہ برائیوں کو چھوڑنا نہیں چاہتے، اس لیے وہ پھر نبی کو اگر دل سے پہچان بھی لیں تو وہ ایمان نہیں لاتے کہ وہ اپنے عمل کو بدلنا نہیں چاہتے. پھر جب حال یہ ہے تو کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور فیصلہ کرنے والا تلاش کروں، حالانکہ اس نے پوری تفصیل کے ساتھ تمہاری طرف کتاب نازل کر دی ہے، اور جن لوگوں کو ہم نے تم سے پہلے کتاب دی تھی وہ جانتے ہیں کہ یہ کتاب تمہارے رب ہی کی طرف سے حق کے ساتھ نازل ہوئی ہے، لہٰذا تم شک کرنے والوں میں شامل نہ ہو. یعنی کہ مشرکین کے اندر بھی اس بات کا احساس ہے کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں وہ درست ہے، اور اہل کتاب بھی اپنی کتابوں کی روشنی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، قرآن کو، آپ کی تعلیمات کو پہچانتے ہیں. تمہارے رب کی بات سچائی اور انصاف کے اعتبار سے کامل ہے، کوئی اس کے فرامین کو تبدیل کرنے والا نہیں ہے، اور وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم ان لوگوں کی اکثریت کے کہنے پر چلو جو زمین میں بستے ہیں تو وہ تمہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گے. کل بھی اسی بات پہ ہم نے تھوڑی سی گفتگو کی تھی کہ دنیا میں برائی زیادہ ہے اور اچھائی کم ہے، اور اچھائی کو فرم ہونا چاہیے کہ وہ برائی کی زیادتی کو دیکھ کر یہ نہ سمجھنے لگے کہ یہی حق ہے اور اس کی طرف مائل نہ ہو. اس کو اپنے دل اور اپنی فطرت کی گواہی لینی چاہیے کہ نہیں، یہ چیز بری ہے اور مجھے اس سے بچنا ہی ہے. تو اللہ تعالیٰ قرآن میں بار بار کہتے ہیں کہ اکثریت کے کہنے پر نہ چلو، کیونکہ ضروری نہیں ہوتا کہ اکثریت جو ہے وہ درست ہی ہو. اور یہ جو ہیں اکثریت وہ کیا کرتے ہیں، وہ تو محض گمان پر چلتے اور قیاس آرائیاں کرتے ہیں. در حقیقت تمہارا رب زیادہ جانتا ہے کہ کون اس کے راستے سے ہٹا ہوا ہے اور کون سیدھی راہ پر ہے. پھر اگر تم لوگ اللہ کی آیات پر ایمان رکھتے ہو تو جس جانور پر اللہ کا نام لیا گیا ہو اس کا گوشت کھاؤ. آخر کیا وجہ ہے تم وہ چیز نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو، حالانکہ جن چیزوں کا استعمال حالت اضطرار کے سوا دوسری تمام حالتوں میں اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے، ان کی تفصیل وہ تمہیں بتا چکا ہے. کیا تھیں؟ مردار، خون، اور وہ جانور جس پر اللہ تعالیٰ کا نام نہ لیا گیا ہو، اور چوتھا سور کا گوشت. وہ اللہ تعالیٰ نے پہلے بتا دیا ہے. اور پھر مشرکین شاید کتراتے ہوں، مجھے حتمی طور پر نہیں پتا کہ مسلمانوں کے ذبیحے سے شاید وہ کتراتے ہوں، شاید، میں اس کے بارے میں شور نہیں ہوں، میں تھوڑی تحقیق کروں گی. تو ان کو جب مطلب مخاطب کیا جا رہا ہے اور یہ بات کہی جا رہی ہے تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کیوں نہیں کھاتے وہ چیز جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو. بچے بیف نہیں کھاتے تو میں ان کو یہی ریفرنس بکثرت لوگوں کا حال یہ ہے کہ علم کے بغیر محض اپنی خواہشات کی بنا پر گمراہ کن باتیں کرتے ہیں. ان حد سے گزرنے والوں کو تمہارا رب خوب جانتا ہے. تم کھلے گناہوں سے بھی بچو اور چھپے گناہوں سے بھی. یعنی دنیا کو دکھانے کے لیے تو تم گناہوں سے بچ جاؤ اور اکیلے میں تم برائیاں کرتے رہو، ایسا نہ کرو. جب گناہوں سے بچنا ہے تو چھپے گناہوں سے بھی بچو اور کھلے گناہوں سے بھی. جو لوگ گناہ کا اکتساب کرتے ہیں وہ اپنی اس کمائی کا بدلہ پا کر رہیں گے. اور جس جانور کو اللہ کا نام لے کر ذبح نہ کیا گیا ہو اس کا گوشت نہ کھاؤ، ایسا کرنا فسق ہے. شیاطین اپنے ساتھیوں کے دلوں میں شکوک و اعتراضات القاء کرتے ہیں تاکہ وہ تم سے جھگڑا کریں، لیکن اگر تم نے ان کی اطاعت قبول کر لی تو یقیناً تم مشرک ہو.
کیا وہ شخص جو پہلے مردہ تھا، مردہ سے مراد یہ نہیں کہ وہ ڈیڈ باڈی تھی، کہنے کا مطلب یہ جس کا دل مردہ تھا، یعنی اس کے اندر اسلام نہیں تھا، پھر ہم نے اسے زندگی بخشی، یعنی اسے اسلام کی دولت سے نوازا اور اس کو وہ روشنی عطا کی جس کے اجالے میں وہ لوگوں کے درمیان زندگی کی راہ طے کرتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ جس کے دل میں اسلام ہے وہ دیکھتا رہتا ہے یہ چیز اللہ کو پسند ہے، یہ اللہ کو پسند نہیں، اس چیز کا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے، تو وہ ایک روشنی کے ساتھ جب زندگی بسر کرتا ہے تو تعلیمات کے علاوہ بھی اس کو خود سے خود پتہ لگنا شروع ہو جاتا ہے کہ مجھے ایسا کرنا چاہیے یا ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہر بات قرآن میں تو نہیں ہے اور ہر بات آپ کسی استاد سے بھی نہیں پوچھ سکتے، ہر وقت تو نہیں پوچھ سکتے، لیکن دل میں اتنی روشنی آ جاتی ہے کہ آپ کو اچھائی اور برائی کا پتہ چل جاتا ہے. اور دوسرا شخص کیسا ہے؟ جو تاریکیوں میں پڑا ہوا ہو اور کسی طرح ان سے نہ نکلتا ہو، یعنی جس نے اسلام کو قبول نہیں کیا، اپنے پچھلے عقائد کی روشنی میں ہی زندگی گزار رہا ہے اور ان سے وہ نکلنا نہیں چاہتا. کافروں کے لیے تو اسی طرح ان کے اعمال خوشنما بنا دیے گئے ہیں، اور اسی طرح ہم نے ہر بستی میں اس کے بڑے بڑے مجرموں کو لگا دیا ہے کہ وہاں اپنے مکر و فریب کا جال پھیلائیں. دراصل وہ اپنے فریب کے جال میں آپ پھنستے ہیں مگر انہیں اس کا شعور نہیں. اب یہ ہے کہ جو کوئی برا کام کرتا ہے وہ اپنے برے کام پر شرمندہ نہیں ہوتا. جو تو شرمندہ ہوتا ہے وہ تو ہو سکتا ہے کہ کچھ عرصے کے بعد توبہ کر لے، لیکن جو اس کو باعث فخر سمجھنے لگے، جیسے اگر چوروں کا ایک گروہ بیٹھا ہوا ہے تو وہ اپنے چوری کے کارنامے کو بڑھا چڑھا کے پیش کریں گے. کوئی قاتلوں کا اگر گروہ بیٹھا ہوا ہے تو وہ پیش کرے گا اپنے آپ کو کہ میں نے اتنا پرفیکٹ قتل کیا کہ آج تک مجھے کوئی پکڑ نہیں سکا. تو اسی طرح ان کی برائیاں ان کے لیے خوشنما بنا دی گئی ہیں. اور بستی کے جو بڑے بڑے ہوتے ہیں سردار قسم کے لوگ، وہ نبی کی تعلیمات کو قبول کرنے سے اس لیے کتراتے ہیں کہ انہیں اپنا طرز زندگی بدلنا پڑے گا، برائیوں سے بچنا پڑے گا، اچھائیوں کو اپنانا پڑے گا، اور انہیں اپنا جو سٹیٹس ہے سرداری کا وہ چھوڑ کر حضور کے نیچے جو ہے وہ آنا پڑے گا. اس لیے وہ اپنے جو ان کی ہوتی ہے سلطنت اس کو چھوڑنا نہیں چاہتے اور فریب کے جال میں پھر اپنے سے نیچے لوگوں کو پھنسائے رکھتے ہیں. جب ان کے سامنے کوئی آیت آتی ہے تو کہتے ہیں ہم نہ مانیں گے جب تک وہ چیز خود ہم کو نہ دی جائے جو اللہ کے رسولوں کو دی گئی ہے، یعنی کہ جب تک ہمارے اوپر وہی نہیں آئے گی تب تک ہم نہیں مانیں گے. اس میں پھر ابو جہل کا بھی قصہ آتا ہے جو میں پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ کسی نے پوچھا بتاؤ کیا محمد جو کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم وہ غلط کہتے ہیں؟ کہتے نہیں، محمد ایک سچے آدمی ہیں، انہوں نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، لیکن ہمارے خاندان کا ان کے خاندان سے مقابلہ تھا، انہوں نے یہ کیا تو ہم نے یہ کیا، انہوں نے یہ کیا تو ہم نے یہ کیا، یعنی ہم برابری کے ساتھ رہ رہے تھے. اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میرے پاس فرشتہ آتا ہے اور وحی آتی ہے تو ہم تو نیچے ہو جائیں گے. اگر صرف ایک دفعہ میرے پاس وحی آ جائے تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لوں گا. تو اس بات کو اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ ہم نہ مانیں گے جب تک وہ چیز خود ہم کو نہ دی جائے جو اللہ کے رسولوں کو دی گئی ہے. اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ اپنی پیغام بری کا کام کس سے لے اور کس طرح لے. قریب ہے وہ وقت جب یہ مجرم اپنی مکاریوں کی پاداش میں اللہ کے ہاں ذلت اور سخت عذاب سے دوچار ہوں گے. بس یہ حقیقت ہے جسے اللہ ہدایت بخشنے کا ارادہ کرتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جسے گمراہی میں ڈالنے کا ارادہ کرتا ہے اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے اور ایسا بھیجتا ہے کہ اسلام کا تصور کرتے ہی اسے معلوم ہونے لگتا ہے کہ گویا اس کی روح آسمان کی طرف پرواز کر رہی ہے، یعنی اس کا دل جو ہے وہ گھٹنے لگتا ہے. اس طرح اللہ حق سے فرار اور نفرت کی ناپاکی ان لوگوں پر مسلط کر دیتا ہے جو ایمان نہیں لاتے، حالانکہ یہ راستہ تمہارے رب کا سیدھا راستہ ہے اور اس کے نشانات ان لوگوں کے لیے واضح کر دیے گئے ہیں جو نصیحت قبول کرتے ہیں. ان کے لیے ان کے رب کے پاس سلامتی کا گھر ہے، یعنی جنت کا ایک نام جو ہے وہ سلامتی کا گھر بھی ہے، اور وہ ان کا سرپرست ہے اس صحیح طرز عمل کی وجہ سے جو انہوں نے اختیار کیا.
جس روز اللہ ان سب لوگوں کو گھیر کر جمع کرے گا، اس روز وہ جنوں سے خطاب کر کے فرمائے گا، اے گروہ جن، تم نے تو نوع انسانی پر خوب ہاتھ صاف کیا۔ انسانوں میں سے جو ان کے رفیق تھے وہ عرض کریں گے، پروردگار، ہم میں سے ہر ایک نے دوسرے کو خوب استعمال کیا ہے، اور اب ہم اس وقت پر آ پہنچے ہیں جو تو نے ہمارے لیے مقرر کر دیا تھا۔ اب اس بات کا کیا مطلب ہے کہ ظاہر ہے جن اور ہاں ہم نے ایک دوسرے کو خوب استعمال کیا۔ جو جنوں کے ساتھی تھے، یعنی چلے کاٹ کے موکلوں کو کرتے ہیں نا، موکل کیا ہوتے ہیں؟ جن ہوتے ہیں جن کو وہ قابو کرتے ہیں۔ تو انسان جنوں سے کام لیتا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کے بدلے میں انسان کو بھی کچھ ایسی ریچولز کرنی پڑتی ہیں جو جنوں کو خوش کریں، اس کے بغیر جن ان کے کام نہیں کرتے۔ اس لیے جنوں نے انسانوں سے فائدہ اٹھایا، جنہوں نے تو سیدھا سادہ یہ فائدہ اٹھایا کہ وہ پھر اپنی پیری فقیری کا دفتر کھول لیتے ہیں اور لوگوں کو پھر گمراہ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے روکتے ہیں، یہ جنوں کو فائدہ ہو گیا۔ اور اسی طرح یہ لوگ جنوں سے جھوٹی سچی باتیں سن کر یا جھوٹی سچی کرامات دکھا کر لوگوں کو اپنا گرویدہ بناتے ہیں، تو یہ لوگ پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے اقرار کریں گے کہ جنہوں نے بھی ہم سے فائدے اٹھائے، ہم نے بھی جنوں سے فائدہ اٹھائے، اور اب وہ وقت آ گیا جو تو نے ہمارے لیے مقرر کیا تھا۔ اللہ فرمائے گا، اچھا اب آگ تمہارا ٹھکانہ ہے، اس میں تم ہمیشہ رہو گے، اس سے بچیں گے صرف وہی جنہیں اللہ بچانا چاہے گا، بے شک تمہارا رب دانا اور علیم ہے۔ دیکھو اس طرح ہم آخرت میں ظالموں کو ایک دوسرے کا ساتھی بنائیں گے اس کمائی کی وجہ سے جو وہ دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کرتے تھے۔ اس موقع پر اللہ ان سے یہ بھی پوچھے گا کہ اے گروہ جن و انس، پہلے صرف اللہ تعالیٰ نے جنوں سے خطاب کیا تھا نا، اب دونوں سے اکٹھا خطاب کر رہے ہیں، اے گروہ جن و انس، کیا تمہارے پاس خود تم ہی میں سے وہ پیغمبر نہیں آئے تھے جو تم کو میری آیات سناتے اور اس دن کے انجام سے ڈراتے تھے؟ وہ کہیں گے ہاں، ہم اپنے خلاف خود گواہی دیتے ہیں۔ آج دنیا کی زندگی نے ان لوگوں کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے، مگر اس وقت وہ خود اپنے خلاف گواہی دیں گے کہ وہ کافر تھے۔ یہ شہادت ان سے اس لیے لی جائے گی کہ یہ ثابت ہو جائے کہ تمہارا رب بستیوں کو ظلم کے ساتھ تباہ کرنے والا نہ تھا، جبکہ ان کے باشندے حقیقت سے نا واقف ہوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ پہلے بستیوں میں نبی اور رسول بھیج کر اپنی تعلیمات سے انہیں آگاہ کر دیتا ہے، اور جب لوگ نبی اور رسول کو دھتکارتے ہیں اور اس کو مارنے کے درپے ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو اور اس کے ساتھیوں کو بچا لیتا ہے اور اس قوم کو پھر وہ ہلاک کر دیتا ہے۔ ہر شخص کا درجہ اس کے عمل کے لحاظ سے ہے، جو برائی کرے گا تو دوزخ میں اس کو مختلف درجے ملیں گے، جیسا کہ ہمیں کل پڑھا تھا کہ منافق جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے، تو جہنم کے بھی درجے ہیں اور اسی طرح جنت کے بھی درجے ہیں، اور ہر شخص اپنے عمل کے مطابق جو ہے وہ درجہ پائے گا۔ اور تمہارا رب لوگوں کے اعمال سے بے خبر نہیں ہے، تمہارا رب بے نیاز ہے اور مہربانی کا شیوا، اور مہربانی اس کا شیوا ہے۔ 4 دفعہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر جو ہے وہ رحمت کا لفظ لازم کیا ہے، وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ، رحمت والا ہے، اگر وہ چاہے تو تم لوگوں کو لے جائے اور تمہاری جگہ دوسرے جن لوگوں کو چاہے لے آئے، جس طرح اس نے تمہیں کچھ اور لوگوں کی نسل سے اٹھایا، عاد و سمود سے، اور اسی طرح مختلف نسلوں کے بعد تم لوگ آئے۔ اب اگر وہ چاہے تو تمہیں مٹا دے اور تمہاری جگہ جو ہے اور لوگوں کو لے آئے۔ اور پھر جنگ بدر میں یہی ہوا نا کہ جو 70 سردار تھے وہ مارے گئے، اور مدینہ کے رہنے والوں کو جو ہے وہ اعزاز ملے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تم سے جس چیز کا وعدہ کیا جا رہا ہے وہ یقیناً آنے والی ہے، اور تم خدا کو عاجز کر دینے کی طاقت نہیں رکھتے۔
اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو کہ لوگو تم اپنی جگہ عمل کرتے رہو اور میں بھی اپنی جگہ عمل کر رہا ہوں، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ انجام کار کس کے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ بہرحال یہ حقیقت ہے کہ ظالم کبھی فلاح نہیں پا سکتے۔ ان لوگوں نے اللہ کے لیے خود اسی کی پیدا کی ہوئی کھیتیوں اور مویشیوں میں سے ایک حصہ مقرر کیا ہے اور کہتے ہیں یہ اللہ کے لیے ہے بذام خود، اور یہ ہمارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کے لیے ہے۔ یعنی یہ نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کو حصہ نہیں دیتے تھے اپنی کھیتی میں سے یا اپنے جانوروں میں سے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے بتوں کو یا اپنے غیر اللہ تعالیٰ کے جو شریک انہوں نے بنائے ہوئے تھے ان کو بھی حصہ دیتے تھے۔ پھر جو حصہ ان کے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کے لیے ہے وہ تو اللہ کو نہیں پہنچتا، مگر جو اللہ کے لیے ہے وہ ان کے شریکوں کو پہنچ جاتا ہے۔ کیسے برے فیصلے کرتے ہیں یہ لوگ۔ مثال کے طور پر کسی نے منت مانی کہ اپنی فضل میں سے 1 من جو ہے میں اللہ کی راہ میں دوں گا اور 1 من جو ہے میں اپنے شریکوں اپنے وہ جو ہیں معبودوں کے لیے دوں گا۔ اگر کسی وجہ سے فصل کم ہوئی تو پھر وہ کیا کہتا، بتوں کو دینا تو ضروری ہے، ان کو نہ دیا تو ان کی تو مار پڑ جائے گی، تو وہ پھر اللہ کے حصے میں سے نکال کر ان کو دیتا۔ لیکن ایسا کبھی نہیں ہوتا تھا کہ بتوں کا حصہ نکال کر وہ اللہ تعالیٰ کو دیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کیسے برے وہ فیصلے کرتے ہیں۔ اسی طرح بہت سے مشرکوں کے لیے ان کے شریکوں نے اپنی اولاد کے قتل کو خوشنما بنا دیا ہے تاکہ ان کو ہلاکت میں مبتلا کریں۔ کتنی بڑی یہ بات ہے اپنی اولاد کو قتل کرنا۔ ایک تو تھا کہ مشرکین مکہ سب لوگوں میں نہیں، کچھ قبیلوں میں رواج تھا کہ بیٹیوں کو دفن کر دیا جائے اور بعض اوقات ان کو زندہ ہی دفن کر دیا جاتا تھا۔ اس کے بعد پھر کہا جاتا تھا کہ تم بہترین چیز کی قربانی دو، اور پھر کہا جاتا تھا کہ تمہاری بہترین چیز کیا ہے، تمہاری اولاد ہے نا، تو اپنی اولاد کو قربان کر کے تمہیں جو عنایتیں اور جو میں ملیں گی، فائدے ملیں گی، تم ان کا اندازہ ہی نہیں کر سکتے۔ اور آج بھی ہندو اپنی اولادوں کو قتل کرتے ہیں، آج بھی کرتے ہیں۔ اور اسی طرح پھر یہ اس میں ابارشن بھی آ جاتی ہے، اور ان کو ہلاکت میں مبتلا کریں کہ جب تم بچے پیدا ہی نہیں۔ اب دیکھیں نا، نان مسلمز اب تقریباً ہلاکت میں مبتلا ہوئے ہیں نا کہ وہ اولادیں ہی نہیں پیدا کرتے۔ جاپان کے بارے میں بھی وہاں پہ جو ہیں ینگز نہیں ہیں، وہاں پہ بھی بوڑھے بوڑھے ہیں۔ اسی طرح آپ ہر جگہ دیکھ لیں، یو کے میں بھی مسلم زیادہ ہیں کیونکہ ان کی اولادیں بڑھ رہی ہیں، اور وہ خود جو ہیں وہ نہ شادیاں کرتے ہیں نہ اولادیں پیدا کرتے ہیں، تو انہوں نے اپنے آپ کو خود اپنے ہاتھوں ہلاکت میں مبتلا کیا اولادیں پیدا نہ کر کے۔ تو اس طرح سے قتل اولاد کو انہوں نے خوبصورت بنا کر پیش کیا اور لوگوں کو اس پر آمادہ کیا تاکہ ان کو ہلاکت میں مبتلا کر دیں اور ان پر ان کے دین کو مشتبہ بنا دیں۔ اگر اللہ چاہتا تو یہ ایسا نہ کرتے، لہٰذا انہیں چھوڑ دو کہ اپنی افترا پردازیوں میں لگے رہیں۔ کہتے ہیں یہ جانور اور یہ کھیت محفوظ ہیں، یعنی ممنوع ہیں، انہیں صرف وہی لوگ کھا سکتے ہیں جنہیں ہم کھلانا چاہیں، حالانکہ یہ پابندی ان کی خود ساختہ ہے۔ پھر کچھ جانور ہیں جن پر سواری اور بار برداری حرام کر دی گئی ہے، اور کچھ جانور ہیں جن پر اللہ کا نام نہیں لیتے، یعنی کہ بتوں کے نام پر چھوڑ دیا، نہ گوشت کھایا، نہ دودھ اس کا استعمال کیا، نہ سواری کی، نہ بار برداری کی ان سے، بس ان کو چھوڑ دیا۔ اور پھر کچھ ایسے جانور ہیں جن پر اللہ کا نام نہیں لیتے، یعنی کہ ہو سکتا ہے کہ وہ بھی ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لیتے ہی ہوں کیونکہ اللہ کو تو مانتے تھے، لیکن کچھ جانوروں کو ذبح کرتے ہوئے وہ اللہ کا نام نہیں لیتے تھے۔ یہ سب کچھ انہوں نے اللہ پر افترا کیا ہے، ان قریب اللہ انہیں ان افترا پردازیوں کا بدلہ دے گا۔ اور کہتے ہیں کہ جو کچھ ان جانوروں کے پیٹ میں ہے یہ ہمارے مردوں کے لیے مخصوص ہے اور ہماری عورتوں پر حرام ہے، یعنی یہ جانور جو بچہ دے گا وہ صرف مرد ہی کھائیں گے، عورتیں نہیں کھائیں گی، لیکن اگر وہ مردہ ہو تو دونوں اس کے کھانے میں شریک ہو سکتے ہیں۔ یہ باتیں جو انہوں نے گھڑ لی ہیں ان کا بدلہ اللہ انہیں دے کر رہے گا، یقیناً وہ حکیم ہے اور سب باتوں سے
باخبر ہے. یقین خسارے میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے اپنی اولاد کو جہالت و نادانی کی بنا پر قتل کیا. اللہ کے دیے ہوئے رزق کو اللہ پر افتراء پردازی کر کے حرام ٹھہرا لیا. یقیناً وہ بھٹک گئے اور ہرگز وہ راہ راست پانے والوں میں سے نہ تھے. وہ اللہ ہی ہے جس نے طرح طرح کے باغ اور تاکستان اور نخلستان پیدا کیے، کھیتیاں لگائیں جن سے قسم قسم کے معقولات حاصل ہوتے ہیں، زیتون اور انار کے درخت پیدا کیے جن کے پھل صورت میں مشابہ اور مزے میں مختلف ہوتے ہیں. کھاؤ ان کی پیداوار جب کہ یہ پھلیں، اور اللہ کا حق ادا کرو جب ان کی فصل کاٹو، یعنی کہ وہ جو عشر ہے وہ ادا کرو اور حد سے نہ گزرو. کھاؤ اور پیو ولا تسرفو، حد سے آگے نہ بڑھو. نہیں، حد سے آگے بڑھنے میں یہ ہے کہ ایک صحابی نے اپنا باغ کاٹا اور سارا اللہ کی راہ میں دے دیا اور شام کو ہاتھ جھاڑتے ہوئے اپنے گھر آئے. تو اس بات پر جو ہے ناراضگی کا اظہار کیا گیا کہ اپنے اور اپنے بال بچوں کے لیے سال بھر کے لیے تو کچھ رکھنا تھا، اب کیا کرو گے؟ تو یہ پھر ولا تسرفو میں آ جاتا ہے کہ اللہ کا حق لازماً دو لیکن اپنے لیے بھی رکھو. انہوں نے تو ثواب کی خاطر یہ کیا تھا نا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اللہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. پھر وہی ہے جس نے مویشیوں میں سے وہ جانور بھی پیدا کیے جن سے سواری و بار برداری کا کام لیا جاتا ہے، اور وہ بھی کھانے اور بچھانے کے کام آتے ہیں. کھاؤ ان چیزوں میں سے جو اللہ نے تمہیں بخشی ہیں، اور شیطان کی پیروی نہ کرو کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، کہ خود سے خود پاکیزہ چیزوں کو اپنے لیے حرام کر لو. یہ 8 نر و مادہ ہیں، 2 بھیڑ کی قسم سے، 2 بکری کی قسم سے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھو کہ اللہ نے ان کے نر حرام کیے ہیں یا مادہ، یا وہ بچے جو ان بھیڑوں اور بکریوں کے پیٹ میں ہوں. ٹھیک ٹھیک علم کے ساتھ مجھے بتاؤ اگر تم سچے ہو. اور اسی طرح 2 اونٹ کی قسم سے ہیں اور 2 گائے کی قسم سے. پوچھو ان کے نر اللہ نے حرام کیے ہیں یا مادہ، یا وہ بچے جو اونٹنی اور گائے کے پیٹ میں ہوں. کیا تم اس وقت حاضر تھے جب اللہ نے ان کے حرام ہونے کا حکم تمہیں دیا تھا؟ یعنی خود سے خود جو تم نے حلال اور حرام ٹھہرایا ہوا ہے اس کو اللہ تعالیٰ چیلنج کر رہے ہیں. پھر اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو اللہ کی طرف منسوب کر کے جھوٹی بات کہے تاکہ علم کے بغیر لوگوں کی غلط رہنمائی کرے. ہمیں کہتے رہتے نا، نہیں مجھے پتہ ہے یہ منع ہے، نہیں یہ تم کیا کر رہی ہو، یہ منع ہے، حالانکہ علم نہیں ہے، قطعی علم نہیں ہے، صرف سنی سنائی جو ہے وہ آگے پیش کر دی جاتی ہے. یقیناً اللہ ایسے ظالموں کو راہ راست نہیں دکھاتا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو جو وحی میرے پاس آئی ہے اس میں تو میں کوئی ایسی چیز نہیں پاتا جو کسی کھانے والے پر حرام ہو، الا کہ یہ مردار ہو یا بہایا ہوا خون یا سور کا گوشت. 2 مردار جو ہیں وہ حلال ہیں. کون سے بھلا؟ مچھلی اور ٹڈی. اور 2 خون بھی حلال ہیں، کلیجی اور تلی. یا سور کا گوشت ہو کہ وہ ناپاک ہے، یا فسق ہو کہ اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا ہو. پھر جو شخص مجبوری کی حالت میں کوئی چیز ان میں سے کھا لے بغیر اس کے کہ وہ نافرمانی کا ارادہ رکھتا ہو اور بغیر اس کے کہ وہ حد ضرورت سے تجاوز کرے، تو یقیناً تمہارا رب درگزر سے کام لینے والا اور رحم فرمانے والا ہے. یعنی کہ جان بچانا فرض ہے. جان بچانے کے لیے اگر صرف ان چیزوں میں سے کوئی چیز کھانے کے لیے رہ جاتی ہے تو صرف اپنی ضرورت کے مطابق اس کو کھانا ہے تاکہ جان بچ جائے. اور اس کو پھر اضطرار کی حالت کہا جاتا ہے کہ جب آپ کے پاس اور کوئی صورت ہی نہیں ہے اپنی جان بچانے کی. اور جن لوگوں نے یہودیت اختیار کی وہ یہودی نہیں تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو یہودیت کا دین نہیں دیا تھا، ان کو دین اسلام دیا گیا تھا، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو یہودی کہنا شروع کر دیا اور اپنی شریعت میں تبدیلی کی.
ان پر ہم نے سب ناخن والے جانور حرام کر دیے تھے اور گائے اور بکری کی چربی بھی بجز اس کے جو ان کی پیٹھ یا ان کی آنتوں سے لگی ہوئی ہو یا ہڈی سے لگی رہ جائے، یعنی جو چربی کسی صورت ہٹائی نہیں جا سکتی، صرف وہ ان کو کھانے کی اجازت تھی اور اس کے علاوہ حرام تھی ان کے اوپر. یہ ہم نے ان کی سرکشی کی سزا انہیں دی. پیچھے ہم پڑھ آئے نا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر وہ چیزیں بھی حرام کر دی تھیں جو اصلاً اللہ کی شریعت میں حلال تھیں، اور وجہ کیا بتائی تھی؟ ان کی سرکشی کی وجہ سے. اور اسی بات کو یہاں بتایا جا رہا ہے، یہ ہم نے ان کی سرکشی کی سزا انہیں دی تھی کہ ان کو اتنے سخت احکامات دیے کہ وہ ناخن والے جانور نہیں کھا سکتے اور چربی نہیں کھا سکتے. لیکن اس کے باوجود وہ پتہ ہے کیا کرتے تھے؟ چربی کو پگھلا کے بیچا کرتے تھے کہ یہ چربی تو نہیں ہے، وہ پگھلا کے بیچا کرتے تھے. اور یہ جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں بالکل سچ کہہ رہے ہیں. اب اگر وہ تمہیں جھٹلائیں تو ان سے کہہ دو تمہارے رب کا دامن رحمت وسیع ہے اور مجرموں سے اس کے عذاب کو پھیرا نہیں جا سکتا. یعنی اللہ تعالیٰ مہربان ہے کن لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں اور جو اللہ تعالیٰ کے احکام کا انکار کرتے ہیں، ان سے عذاب کو نہیں پھیرا جا سکتا. یہ مشرک لوگ تمہاری ان باتوں کے جواب میں ضرور کہیں گے اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم شرک کرتے، نہ ہمارے باپ دادا، اور نہ ہم کسی چیز کو حرام ٹھہراتے. بڑا ہر کوئی یہی کہتا ہے جو نافرمان ہوتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے فوراً کیوں نہیں پکڑا؟ فوراً جب ہمارے باوا اجداد نے کوئی غلط کام کیا تھا ان کو سزا مل جاتی تاکہ یہ چیز آگے نہ جاتی. لیکن اللہ تعالیٰ نے دنیا کو دارالامتحان بنایا ہے. دارالجزا جو ہے وہ آخرت ہے، اس لیے ان کو جو وہ کرنا چاہتے ہیں اس کی کھلی چھٹی دی گئی. لیکن یہ بہانہ نہیں بنایا جا سکتا کہ ہمارے آباء و اجداد کی وجہ سے ہم یہ کریں. تمہیں اللہ نے عقل نہیں دی، تمہیں اپنی تعلیمات نہیں پہنچائی کہ تم اپنے آپ کو درست کر لیتے. ایسی ہی باتیں بنا بنا کر ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی حق کو جھٹلایا تھا، یہاں تک کہ آخر کار ہمارے عذاب کا مزہ انہوں نے چکھ لیا. ان سے کہو کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے جسے ہمارے سامنے پیش کر سکو؟ تم تو محض گمان پر چل رہے ہو اور نری قیاس آرائیاں کرتے ہو. پھر کہو تمہاری اس حجت کے مقابلے میں حقیقت رس حجت تو اللہ کے پاس ہے. بے شک اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا. ان سے کہو لاؤ اپنے وہ گواہ جو اس بات کی شہادت دیں کہ اللہ ہی نے ان چیزوں کو حرام کیا ہے. پھر اگر وہ شہادت دے دیں تو تم ان کے ساتھ شہادت نہ دینا. یعنی اگر جیسے کہ مباہلے کا کہا گیا تھا نا کہ آؤ ایک دوسرے پر بد دعا کریں، لیکن وہ بھاگ گئے، تو اب یہ ہے کہ ان کو انوائٹ کرو کہ آؤ تم بھی گواہی دو، ہم بھی گواہی دیتے ہیں. پھر اگر وہ گواہی دے دیں کہ ہاں بھئی یہ چیزیں تو حلال ہیں اور یہ چیزیں حرام ہیں، تو آپ گواہی نہ دینا. اور ہرگز ان لوگوں کی خواہشات کے پیچھے نہ چلنا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ہے اور جو آخرت کے منکر ہیں اور جو دوسروں کو اپنے رب کا ہمسر بناتے ہیں. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو آؤ میں تمہیں سناؤں تمہارے رب نے تم پر کیا پابندیاں عائد کی ہیں. اب یہ پھر 10 کمانڈمنٹس جو کہ سورہ بقرہ میں بھی تھیں، یہاں پہ بھی ہیں، اور اس کے بعد سورہ بنی اسرائیل میں بھی آئیں گی. تو یہ 10 کمانڈمنٹس کیا ہیں؟ یہ کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو. یہ تیسرا مقام ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے ساتھ ماں باپ کا حق جو ہے وہ بھی بیان کیا ہے. اور اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی دیں گے. اور بے شرمی کی باتوں کے قریب بھی نہ جاؤ، خواہ وہ چھپی ہوں یا کھلی. فواہش کے قریب بھی نہیں جانا، چاہے وہ ظاہر ہو اور چاہے وہ چھپا ہوا. اور کسی جان کو جسے اللہ نے محترم ٹھہرایا ہے ہلاک نہ کرو مگر حق کے ساتھ. حق کے ساتھ 4 جانیں لینے کی اجازت ہے: قاتل کی، مرتد کی، شادی شدہ زانی کی، اور اس شخص کی جو اسلامی حکومت کا تختہ الٹ کر غیر اسلامی حکومت لانا چاہے. جیسے کہ غداری کی سزا ہوتی ہے، وہ تو ہر جگہ ہی ہے، تو اسلامک معاشروں میں کیوں نہیں؟
یہ باتیں ہیں جن کی ہدایت اس نے تمہیں کی ہے شاید کہ تم سمجھ بوجھ سے کام لو، اور یہ کہ یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر ایسے طریقے سے جو بہترین ہو، یعنی کہ اس کا مال ضائع نہ ہو بلکہ اگر اس میں اضافہ ہو سکتا ہو تو ہو جائے، یہاں تک کہ وہ اپنے سن رشد کو پہنچ جائے۔ اور ناپ تول میں پورا انصاف کرو، ہم ہر شخص پر ذمہ داری کا اتنا ہی بار رکھتے ہیں جتنا اس کے امکان میں ہے، یعنی کہ اگر نیک نیتی سے کوئی ناپ تول کر رہا ہے، اسے سہون کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کرنے والا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ دلوں کا حال جانتا ہے۔ اور جب بات کہو انصاف کی کہو، خواہ وہ معاملہ اپنے رشتہ دار ہی کا کیوں نہ ہو، اور اللہ کے عہد کو پورا کرو۔ کون سے اللہ تعالیٰ کے عہد الست کہ ہم شرک نہیں کریں گے۔ اس کے بعد جو ہے جب کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو ہم نے عہد الست تو تھا نا لا الہ الا اللہ، اب کلمہ پڑھ کے ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رول ماڈل بنا لیا، اور پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نام لے کے جو تم لوگوں سے وعدے کرتے ہو ان کو بھی پورا کرو۔ ان باتوں کی ہدایت اللہ نے تمہیں کی ہے شاید کہ تم نصیحت قبول کرو، نیز اس کی ہدایت یہ ہے کہ یہی میرا سیدھا راستہ ہے، لہٰذا تم اسی پر چلو اور دوسرے راستوں پر نہ چلو کہ وہ اس کے راستے سے ہٹا کر تمہیں پراگندہ کر دیں گے۔ یہ ہے وہ ہدایت جو تمہارے رب نے تمہیں کی ہے شاید کہ تم کجروی سے بچو۔ ہو گئی 10 کمانڈمنٹس؟ ہاں 10 کمانڈمنٹس ہو گئے۔ پھر ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی تھی جو بھلائی کی روش اختیار کرنے والے انسان پر نعمت کی تکمیل اور ہر ضروری چیز کی تفصیل اور سراسر ہدایت اور رحمت تھی، اور اس لیے بنی اسرائیل کو دی گئی تھی کہ شاید لوگ اپنے رب کی ملاقات پر ایمان لائیں۔ اور اسی طرح یہ کتاب ہم نے نازل کی ہے، ایک برکت والی کتاب، پس تم اس کی پیروی کرو اور تقوی کی روش اختیار کرو، بعید نہیں کہ تم پر رحم کیا جائے۔ اب تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کتاب تو ہم سے پہلے کے 2 گروہوں کو دی گئی تھی اور ہم کو کچھ خبر نہ تھی کہ وہ کیا پڑھتے پڑھاتے ہیں۔ اب تم یہ بہانہ بھی نہیں کر سکتے، اگر ہم پر کتاب نازل کی گئی ہوتی تو ہم ان سے زیادہ راست رو ثابت ہوتے۔ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک دلیل روشن اور ہدایت اور رحمت آ گئی ہے، اب اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی آیات کو جھٹلائے اور ان سے منہ موڑے۔ مشرکین مکہ کہا کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے تو بس یہودیوں اور عیسائیوں کو کتاب دی ہے، ان کو شریعت دی ہے، ہم کیا کریں، ہمارے پاس تو کوئی کتاب ہی نہیں آئی، اگر ہمارے پاس کتاب آئی ہوتی تو ہم عمل کر کے دکھاتے، یہ لوگ تو عمل ہی نہیں کر رہے۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اب تمہارے پاس آ گئی ہے کتاب، اب اس پر عمل کر کے دکھاؤ۔ اب اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی آیات کو جھٹلائے اور ان سے منہ موڑے۔ جو لوگ ہماری آیات سے منہ موڑتے ہیں انہیں اس روح گردانی کی پاداش میں ہم بدترین سزا دے کر رہیں گے۔ کیا اب لوگ اس کے منتظر ہیں کہ ان کے سامنے فرشتے آ کھڑے ہوں، یا تمہارا رب خود آ جائے، یا تمہارے رب کی بعض سری نشانیاں نمودار ہو جائیں۔ سری نشانیاں جو قیامت کے آنے کے لیے بیان کی گئی ہیں، 10 نشانیاں۔ تو اب اگر فرشتے سامنے آ جائے تو غیب کا پردہ ہٹ گیا، اگر اللہ تعالیٰ بھی سامنے آ جاتا ہے تب بھی غیب کا پردہ ہٹ گیا، تو ایمان لانا کوئی فائدہ نہ دے گا۔ یا جب وہ نشانیاں آنی شروع ہو جائیں اور وہ نشانیاں ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک آئیں گے، جن میں سے یہ ہے کہ یاجوج اور ماجوج، اور اس کے بعد جو ہے حضرت عیسیٰ کا آنا، اس کے بعد جو ہے سورج کا مغرب سے نکلنا، اس کے بعد پھر ہے ایک جانور کا نکلنا جو لوگوں سے باتیں کرے گا، اور ایک جب نشانیاں ظاہر ہو جائیں گی، جس دن سورج مغرب سے نکل آئے گا اس دن کیا ہوگا؟ توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ جو ایمان نہیں لایا تھا وہ ایمان لائے گا لیکن اس کا ایمان قبول نہیں ہوگا۔ جو نیک عمل نہیں کر رہا تھا وہ نیک عمل کرنے لگے گا لیکن اس کا نیک عمل قبول نہیں ہوگا۔ اس دن جو ہے وہ ایمان لانا کسی کو کوئی فائدہ نہ دے گا۔
ہاں یہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہتے ہیں نا، جس روز تمہارے رب کی بعض مخصوص نشانیاں نمودار ہو جائیں گی، پھر کسی ایسے شخص کو اس کا ایمان کچھ فائدہ نہ دے گا جو پہلے ایمان نہ لایا ہو، یا جس نے اپنے ایمان میں کوئی بھلائی نہ کمائی ہو، جس نے پہلے کوئی نیک عمل نہیں کیا تھا، اس کو بھی اب نیک عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو، اچھا تم انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں۔ جن لوگوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور گروہ گروہ بن گئے، یقیناً ان سے تمہارا کچھ واسطہ نہیں، ان کا معاملہ تو اللہ کے سپرد ہے، وہی ان کو بتائے گا کہ انہوں نے کیا کچھ کیا ہے۔ جو اللہ کے حضور نیکی لے کر آئے گا اس کے لیے 10 گنا اجر ہے۔ منیمم 1 روپے کی خیرات سے 10 روپے کا اجر ملتا ہے، اور جو بدی لے کر آئے گا اس کو اتنا ہی بدلہ دیا جائے گا۔ یعنی اگر کسی نے کسی کا 1 روپیہ چوری کیا تو صرف 1 روپے کی ہی اس کو سزا دی جائے گی، جبکہ نیکی کے لیے ہر نیکی کا بدلہ جو ہے کم از کم 10 گنا اور اس سے بھی زیادہ 700 گنا بھی دیا جائے گا، اور اس سے بھی زیادہ جتنا اس نے قصور کیا ہے، اور کسی پر ظلم نہ کیا جائے گا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہو، میرے رب نے بالیقین مجھے سیدھا راستہ دکھا دیا ہے، بالکل ٹھیک دین جس میں کوئی ٹیڑھ نہیں، ابراہیم کا طریقہ جسے یکسو ہو کر اس نے اختیار کیا تھا۔ یعنی کہ مشرکین کو ان کے اپنے حضرت ابراہیم کے تعلق سے بھی بلایا جا رہا ہے کہ تم اپنے آپ کو حضرت ابراہیم کی اولاد کہتے ہو، تو میں نے جو دین پیش کیا ہے یہی حضرت ابراہیم کا دین تھا، تم نے اس کو مسخ کر دیا ہے، اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے۔ اب تم شرک کرنے لگ گئے، لیکن انہوں نے تو اللہ تعالیٰ کا گھر بنایا ہی اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے تھا۔ کہو میری نماز، میرے تمام مراسم عبودیت، میرا جینا اور میرا مرنا سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے، اور سب سے پہلے سر عطا جھکانے والا میں ہوں۔ کہو کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور رب تلاش کروں، حالانکہ وہی ہر چیز کا رب ہے۔ ہر شخص جو کچھ کماتا ہے اس کا ذمہ دار وہ خود ہے، کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھاتا۔ پھر تم سب کو اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے، اس وقت وہ تمہارے اختلافات کی حقیقت تم پر کھول دے گا۔ وہی ہے جس نے تم کو زمین کا خلیفہ بنایا، اور تم میں سے بعض کو بعض کے مقابلے میں زیادہ بلند درجے دیے، تاکہ جو کچھ تم کو دیا ہے اس میں تمہاری آزمائش کرے۔ بے شک تمہارا رب سزا دینے میں بھی بہت تیز ہے، اور بہت درگزر کرنے اور رحم فرمانے والا بھی ہے۔ بیک وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو کیا کہا؟ سریع العقاب اور غفور الرحیم۔ سریع العقاب، جو لوگ برائی کے راستے پر چلتے چلے جائیں اور واپس نہ پلٹیں، لیکن اگر کوئی واپس پلٹ آتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے لیے غفور اور اس پر رحم کرنے والا ہے۔ الحمدللہ سورہ انعام ہم نے پڑھ لی، اب میں اگلی تو لے کے نہیں آئی، اور آپ کی میں لے کے پڑھ سکتی ہوں، اور کافی ٹائم بھی ہے، میں ہے نا ابھی تو آدھا گھنٹہ تقریباً میں لے لوں گی۔ جی جی پلیز۔ میرا خیال تھا کہ بسم اللہ۔ ہاں جی، الحمدللہ سورہ انعام ہم نے پڑھی، جس کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک ہی وقت میں نازل ہوئی تھی، اور 70,000 فرشتے اس کو لے کر اترے تھے، اور پوری فضا جو تھی وہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سے گونج اٹھی تھی۔ اور اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانیاں دکھا کر لوگوں کو اپنی طرف بلایا ہے، اور اس میں جو اہل کتاب کو 10 کمانڈمنٹس دی تھی ان کو بھی بیان کیا ہے، اور وہ 10 کمانڈمنٹس ہمارے لیے بھی ہیں، ان میں سے کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو کہ منسوخ ہوئی ہو، اور وہی 10 کمانڈمنٹس جو ہیں وہ قیامت تک آگے چلتی رہیں گی۔ اس کے بعد سورہ اعراف جو ہے وہ سورہ انعام کی بہن ہے، ٹھیک ہے، اس طرح سے کہ اللہ تعالیٰ 2 طرح سے لوگوں کو اپنی طرف بلاتا ہے، اپنی قدرت کی نشانیاں دکھا کر اور اپنی سزاؤں سے ڈرا کر۔
سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ نے اپنے انعامات کو بیان کر کے لوگوں کو اپنی طرف بلایا ہے، اور یہاں پہ سورہ اعراف میں اب اللہ تعالیٰ قوموں کی بربادی کے واقعات کو بتائیں گے اور یہ ظاہر کریں گے کہ جو قوم رسول کو قتل کرنے کا ارادہ کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس قوم کو ہی ہلاک کر دیتا ہے اور زمین کو گندگی سے پھر پاک کر دیتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم صاد۔ پہلے ہم نے کیا پڑھا؟ الف لام میم، سورہ بقرہ میں بھی اور سورہ آل عمران میں بھی۔ یہاں پہ اب ایک حرف جو ہے وہ زیادہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں سورہ بقرہ کے مضامین بھی آئیں گے، سورہ آل عمران کے مضامین بھی آئیں گے، اس کے علاوہ بھی اور مضامین آئیں گے۔ سواد کا مطلب یہ ہے کہ اضافی جو ہے موضوع وہ بھی اس میں ڈسکس ہوں گے۔ ابھی تک ہم نے کیا دیکھا تھا؟ سورہ بقرہ میں بنی اسرائیل کو ہم نے پڑھا تھا، اور سورہ آل عمران میں ہم نے جو ہے نصارہ کے عقائد کو دیکھا تھا۔ اس کے بعد سورہ نساء میں ہم نے دیکھا تھا کہ بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے منافقوں کے ساتھ خطاب کیا ہے اور ان کے حالات کو بیان کیا ہے۔ اس کے بعد پھر ہم نے سورہ انعام پڑھی ہے۔ اس میں الگ سے کسی کو نہیں زیادہ بیان کیا گیا، کیونکہ پہلے تفصیل کے ساتھ یہ چاروں گروہ بیان ہو گئے نا، بلکہ مشرکین کو اس میں بیان کیا گیا۔ ہاں، مشرکین کے جو ہے نا وہ عقائد کو اس میں ڈسکس کیا کہ وہ جو حلال حرام ان کے طریقے اور بتوں کی جو ہے پرستش کرنا وغیرہ وغیرہ، تو اس میں سورہ انعام میں پھر مشرکوں کے حالات بیان کیے گئے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں الف لام میم صاد، یہ ایک کتاب ہے جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے، بس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے دل میں اس سے کوئی جھجک نہ ہو، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ تعالیٰ کا کلام پیش کرتے تو کچھ لوگ سرے سے انکار ہی کر دیتے، کچھ لوگ اعتراض کرنے لگ جاتے، کچھ لوگ مذاق اڑانے لگ جاتے، کچھ جو تھے وہ تکلیفیں دینے پر آمادہ ہو جاتے۔ تو اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ گمان ہوتا تھا شاید میرے بیان کرنے میں کوئی کمی ہے، جو لوگ میری بات نہیں سنتے۔ اس پر اللہ تعالیٰ ان کی دل جوئی کر رہے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے آپ نے خود گھڑ کے نہیں پیش کی، اور نہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی تھی کہ مجھے رسول بنایا جائے اور مجھے کوئی ذمہ داری دی جائے اور میں اس ذمہ داری کو ادا کروں۔ ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے خود آپ کو چنا ہے، آپ کو ایک ذمہ داری دی ہے، اللہ تعالیٰ اس ذمہ داری کو پورا کرنے میں بھی آپ کی مدد کرے گا، تو آپ اپنے دل کو تنگ نہ کریں۔ اور یہاں جو کتاب ہے، کتاب سے مراد یہ صورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل کی ہے، اس کے احکامات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے نازل کیے ہیں۔ اس کے اتارنے کی غرض یہ ہے کہ تم اس کے ذریعے سے منکرین کو ڈراؤ اور ایمان لانے والوں کو یاد دہانی ہو۔ یاد دہانی کیا ہوتی ہے؟ بھولی ہوئی چیز کو یاد دلانا۔ مثال کے طور پہ آپ اپنی کوئی کتاب کھولتے ہیں تو اس میں سے کوئی پھول نکل آتا ہے جو آپ کی دوست نے آپ کو دیا تھا، آپ نے رکھ دیا، تو آپ کو وہ وقت جو ہے وہ نظر آنے لگ جاتا ہے۔ تو اسی طرح یاد دہانی سے مراد یہ کہ ہم سب نے اللہ تعالیٰ کے ہاں اپنی روحانی زندگی میں وعدہ الست کیا تھا، اس کا ذکر آئے گا یہاں پہ۔ تو ہماری روحوں نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم شرک نہیں کریں گے اور ہم آپ ہی کی عبادت کریں گے، اس عہد کی یاد دہانی اس قرآن سے کروائی جاتی ہے۔ لیکن اس میں وعدہ الست کا ذکر آئے گا الگ سے، جو روحوں سے کیا جو ہم سب نے کیا تھا، اس میں آئے گا سورہ اعراف میں۔ لوگوں، جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے اس کی پیروی کرو اور اپنے رب کو چھوڑ کر دوسرے سرپرستوں کی پیروی نہ کرو، مگر تم نصیحت کم ہی مانتے ہو۔ کتنی ہی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا، ان پر ہمارا عذاب اچانک رات کے وقت ٹوٹ پڑا یا دن دہاڑے ایسے وقت آیا جب کہ وہ آرام کر رہے تھے، اور جب ہمارا عذاب ان پر آ گیا تو ان کی زبان پر اس کے سوا کوئی صدا نہ تھی کہ واقعی ہم ظالم تھے۔ یعنی رسولوں کی تعلیمات کو ہم جھٹلاتے تھے، ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا۔ بس یہ ضرور ہو کر رہنا ہے کہ ہم ان لوگوں سے باز پرس کریں جن کی طرف ہم نے پیغمبر بھیجے ہیں، اور پیغمبروں سے بھی پوچھیں گے کہ انہوں نے پیغام رسانی کا فرض کہاں تک انجام دیا اور انہیں کیا جواب ملا۔
پھر ہم خود پورے علم کے ساتھ ساری سرگزشت ان کے آگے پیش کر دیں گے. ہمارا ریکارڈ ہو رہا ہے نا, کرامن کاتبین کہتے ہیں ان کو, وہ لکھ رہے ہیں. اس کے بعد ریکارڈنگ ہو رہی ہے, اب تو ہم زیادہ اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں. اس کے بعد ہمارے ہاتھ اور پاؤں جو ہے وہ گواہی دیں گے, اور اللہ تعالیٰ کا علم بھی کافی ہے, لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ثبوت بھی حاضر کرے گا, زمین بھی گواہی دے گی. آخر ہم کہیں غائب تو نہیں تھے, اور وزن اس روز عین حق ہوگا. جس کے پلڑے بھاری ہوں گے وہی فلاح پائیں گے, اور جن کے پلڑے ہلکے رہیں گے وہی اپنے آپ کو خسارے میں مبتلا کرنے والے ہوں گے. یعنی جن کے نیکیوں کے پلڑے بھاری ہوں گے وہ فلاح پائیں گے, اور جن کے نیکیوں کے پلڑے ہلکے ہوں گے وہ نقصان اٹھانے والے ہوں گے, کیونکہ وہ ہماری آیات کے ساتھ ظالمانہ برتاؤ کرتے رہے تھے. ہم نے تمہیں زمین میں اختیارات کے ساتھ بسایا, مجبور محض بن کر نہیں بسایا, اختیارات کے ساتھ بسایا, اور تمہارے لیے یہاں سامان زیز فراہم کیا, مگر تم لوگ کم ہی شکر گزار ہوتے ہو. ہم نے تمہاری تخلیق کی ابتدا کی, پھر تمہاری صورت بنائی, پھر فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو. 7 جگہ پہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ آدم کی پیدائش کے قصے کو بیان کرتے ہیں, اور ہر جگہ مورل آف دا سٹوری ہوتا ہے وہ مختلف ہوتا ہے, ٹھیک ہے, کچھ اور نصیحت کرنی ہوتی ہے. اس حکم پر سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا. پوچھا تجھے کس چیز نے سجدہ کرنے سے روکا جب کہ میں نے تجھ کو حکم دیا تھا؟ وہ بولا میں اس سے بہتر ہوں, تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے, اسے مٹی سے. یعنی وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا تھا اور مٹی کو حقیر سمجھتا تھا. فرمایا اچھا تو یہاں سے نیچے اتر, تجھے حق نہیں ہے کہ یہاں اپنی بڑائی کا گھمنڈ کرے, نکل جا کہ در حقیقت تو ان لوگوں میں سے ہے جو خود اپنی ذلت چاہتے ہیں. یعنی تو نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کر کے اپنے لیے جو ہے ذلت کو دعوت دی ہے. بولا مجھے اس دن تک مہلت دے جب کہ یہ سب دوبارہ اٹھائے جائیں گے. یعنی شیطان کو اللہ تعالیٰ کے اس پروگرام کا پتہ تھا کہ آدم کی اولاد کو بسایا جائے گا, پھر ان کو دوبارہ اٹھا کر ان کا حساب کتاب لیا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ سے اس نے مہلت مانگی. فرمایا تجھے مہلت ہے. بولا اچھا تو جس طرح تو نے مجھے گمراہی میں مبتلا کیا, اپنی گمراہی کا ذمہ دار وہ کس کو ٹھہرا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو, کہ یا اللہ تجھے پتا تھا کہ میں اس کو سجدہ کرنے والا نہیں ہوں, تو نے مجھے کیوں حکم دیا کہ میں اس کو سجدہ کروں؟ تو جس طرح تو نے مجھے گمراہی میں مبتلا کیا ہے, میں بھی اب تیری سیدھی راہ پر ان انسانوں کی گھات میں لگا رہوں گا. آگے اور پیچھے, دائیں اور بائیں, ہر طرف سے ان کو گھیروں گا, اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا. یعنی اس نے اللہ تعالیٰ پر یہ ثابت کرنا ہے کہ انسان اس فضیلت کا حقدار نہیں تھا جو فضیلت تو نے اسے عطا کی, اور اسی لیے وہ انسان کو گمراہ کر کے ان باتوں کی طرف آمادہ کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والی ہیں. فرمایا نکل جا یہاں سے ذلیل اور ٹکرایا ہوا, یقین رکھ کہ ان میں سے جو تیری پیروی کریں گے تجھ سمیت ان سب سے جہنم کو بھر دوں گا. اور اے آدم تو اور تیری بیوی دونوں اس جنت میں رہو جہاں جس چیز کو تمہارا جی چاہے کھاؤ, مگر اس درخت کے پاس نہ پھٹکنا ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. پھر شیطان نے ان کو بہکا دیا تاکہ ان کی شرم گاہیں جو ایک دوسرے سے چھپائی گئی تھیں ان کے سامنے کھول دے, اور اس نے ان سے کہا تمہارے رب نے تمہیں جو اس درخت سے روکا ہے اس کی وجہ اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ. کتنا احمق ہے انسان کہ جن فرشتوں سے اللہ تعالیٰ نے سجدہ کروایا ویسا بننا وہ چاہتا ہے, یا تمہیں ہمیشگی کی زندگی حاصل نہ ہو جائے. اور اس نے قسم کھا کر ان سے کہا میں تمہارا سچا خیر خواہ ہوں. اس طرح دھوکہ دے کر وہ ان دونوں کو رفتہ رفتہ اپنے ڈھب پر لے آیا. دوسرے مذاہب کیا کہتے ہیں کہ شیطان نے حوا کو بہکایا, حوا نے آدم کو بہکایا. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے صاف صاف کہہ دیا کہ اس نے دونوں کو بہکایا
اور اپنے ڈھپ پر لے آیا. آخر کار جب انہوں نے اس درخت کا مزہ چکھا تو ان کے سطر ایک دوسرے کے سامنے کھل گئے اور وہ اپنے جسموں کو پتوں سے ڈھانکنے لگے. یعنی شرم کا جذبہ اللہ تعالیٰ نے فطرت میں رکھا ہے، اور جو ہی ان کے اوپر سے جنت کا لباس اترا تو وہ اپنے اریانی کو جنت کے پتوں سے چھپانے کی کوشش کرنے لگے. تب ان کے رب نے انہیں پکارا، کیا میں نے تمہیں اس درخت سے نہ روکا تھا اور نہ کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ دونوں بول اٹھے، اے رب، ہم نے اپنے اوپر ستم کیا. اب اگر تو نے ہم سے درگزر نہ فرمایا اور رحم نہ کیا تو یقیناً ہم تباہ ہو جائیں گے. فرمایا، اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو. ایک دوسرے کے دشمن سے مراد شیطان اور انسان ایک دوسرے کا دشمن ہے. اسی طرح انسان بھی ایک دوسرے کا دشمن ہے. عورتیں عورتوں کی، مرد مردوں کے، عورت اور مرد آپس میں دشمن ہیں. تو تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، اور تمہارے لیے ایک خاص مدت تک زمین ہی میں جائے قرار اور سامان زیست ہے. یعنی ہر انسان کی ایک زندگی ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ اس کائنات کی بھی ایک زندگی ہے. وہیں تم کو جینا اور وہیں مرنا ہے، اور اسی میں سے تم کو آخر کار نکالا جائے گا. اے اولاد آدم، ہم نے تم پر لباس نازل کیا ہے کہ تمہارے جسم کے قابل شرم حصوں کو ڈھانکے. اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے کس چیز کے نازل کرنے کا حکم دیا ہے؟ ایک تو قرآن نازل کرنے کی بات ہوتی ہے، پانی کو نازل کرنے کی بات ہوتی ہے، پھر ابھی ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے لوہے کو نازل کیا ہے. تو پانی کو بھی ایسے نازل کیا ہے کہ نہ اس کی مقدار کم ہوتی اور نہ زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ اگر اس کی مقدار بڑھتی رہتی تو اب پوری زمین ڈوب جاتی، اگر اس کی مقدار کم ہوتی رہتی تو اب ساری زمین جو ہے وہ خشک ہو جاتی. اسی طرح آج سائنسدان بھی یہ ثابت کر رہے ہیں کہ زمین میں اوریجنلی لوہا موجود نہیں تھا. لوہا جو ہے وہ باہر سے یہاں پہ آیا تھا. دوسرے قسم کے وہ جو شہاب ثاقب وغیرہ ہوتے تھے ان کی وجہ سے لوہا آیا ہے، کیونکہ زمین ایسی ہے کہ اس میں لوہا نہیں ہو سکتا، اوریجنلی نہیں ہو سکتا. تو اسی طرح لباس کے بارے میں بھی جنت کا لباس تو اللہ تعالیٰ نے اتروا دیا تھا اپنے درخت کے قریب جانے کے بعد، لیکن اللہ تعالیٰ نے شرم کا جو احساس رکھا تھا اور زمین میں آنے کے بعد گرمی اور سردی سے بچنے کے لیے بھی پھر لباس کی ضرورت تھی. تو اللہ تعالیٰ نے انسان میں سمجھ بوجھ دی اور اس نے جو را مٹیریل ہے وہ زمین سے لے کے اپنے لیے تن ڈھانپنے کا جو ذریعہ ہے اس کو اختیار کیا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا اس کے جو مقاصد ہیں لباس کو بنانے کے یا اتارنے کے، وہ کیا بتایا؟ تمہارے جسم کے لیے ایک تو ہے قابل شرم حصوں کو ڈھانکے، اور تمہارے لیے جسم کی حفاظت اور زینت کا ذریعہ بھی ہو، اور بہترین لباس تقویٰ کا لباس ہے. یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، شاید کہ لوگ اس سے سبق لیں. اے بنی آدم، ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہیں پھر اسی طرح فتنے میں مبتلا کر دے جس طرح اس نے تمہارے والدین کو جنت سے نکلوایا تھا اور ان کے لباس ان پر سے اتروا دیے تھے تاکہ ان کی شرم گاہیں ایک دوسرے کے سامنے کھولے. وہ اور اس کے ساتھی تمہیں ایسی جگہ سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے. یہ بھی کتنی خوفناک آیت ہے نا. اور اسی لیے پھر ہمیں سکھایا گیا ہے کہ آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم لباس تبدیل کرنا ہو، اسی لیے ٹوائلٹ جانے کے لیے ہمیں دعائیں سکھائی گئیں تاکہ وہ ہمیں بری نظر سے، مطلب وہ ہمیں نہ دیکھیں. ان شیاطین کو ہم نے ان لوگوں کا سرپرست بنا دیا ہے جو ایمان نہیں لاتے. اب یہ ہے کہ شیطان کا فتنہ کیا ہے؟ جب بھی کسی قوم میں نبی اور رسول آتا ہے اور اس کلچر میں ٹرانسفارمیشن جب ہوتی ہے تو ننگی عورتیں لباس پہن کر گھروں میں سکون سے بیٹھ جاتی ہیں، اور جب مدت دراز کے بعد نبی اور رسول کی تعلیمات کمزور ہوتی چلی جاتی ہیں تو عورتیں بھی زیادہ سے زیادہ بے لباس ہو کر باہر نکلنے لگ جاتی ہیں. آپ کے دیکھتے ہی دیکھتے ہماری جو ٹی وی کی ہیں ماڈلز وغیرہ یا ایکٹریسیں وغیرہ اچھی خاصی
بالباس ہوتی تھی، لیکن اب تو لگتا ہے جیسے کہ لباس اتارنے کے کمپٹیشن میں پڑی ہوئی ہیں، ایک سے ایک بڑھ کے جو ہے وہ لباس اتارنے پر لگی ہوئی ہے. تو یہ بالکل شیطان کا راج لگتا ہے. پہننا ہوا بھی نہ پہننے کے برابر. ہاں جو ہوتا ہے وہ بھی نہ پہننے کے. یہ لوگ جب کوئی شرمناک کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم اپنے باپ دادا کو اسی طریقے پر پایا ہے اور اللہ ہی نے ہمیں ایسا کرنے کا حکم دیا ہے. تو مکہ میں یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ ننگا طواف کرتے تھے کہ جس حالت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہم اسی حالت میں طواف کریں گے. اور اللہ تعالیٰ اور کہتے کیا تھے کہ اللہ نے ہمیں ایسا کرنے کا حکم دیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تو ایسا کوئی حکم نہیں دیا. ان سے کہو اللہ بے حیائی کا حکم کبھی نہیں دیا کرتا. کیا تم اللہ کا نام لے کر وہ باتیں کہتے ہو جن کے متعلق تمہیں علم نہیں ہے اور وہ اللہ کی طرف سے ہیں؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو میرے رب نے تو راستی و انصاف کا حکم دیا ہے، اور اس کا حکم تو یہ ہے کہ ہر عبادت میں اپنا رخ ٹھیک رکھو اور اسی کو پکارو اور اپنے دین کو اس کے لیے خالص رکھ کر جس طرح اس نے تمہیں اب پیدا کیا ہے اسی طرح تم پھر پیدا کیے جاؤ گے. یعنی تمہاری ایک دوبارہ زندگی ہوگی اور پچھلی گزری ہوئی زندگی کا حساب کتاب تمہیں دینا پڑے گا. ایک گروہ کو تو اس نے سیدھا راستہ دکھا دیا ہے، مگر دوسرے گروہ پر گمراہی چسپاں ہو کر رہ گئی ہے، کیونکہ انہوں نے خدا کے بجائے شیاطین کو اپنا سرپرست بنا لیا ہے اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم سیدھی راہ پر ہیں. بات صرف بتوں کی پرستش تک نہیں تھی. یہ لوگ چونکہ صحراؤں میں سفر کرتے، کسی بے آباد جگہ پر رکتے، تو اللہ کو پکارنے کی بجائے کہتے کہ میں اس وادی کے جن کی پناہ میں آتا ہوں کہ وہ اپنے لوگوں کو روک دے کہ وہ ہمیں نقصان پہنچائے. اور سورہ جن جب ہم پڑھیں گے تو اس میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ جب انسان جس کو فرشتوں نے سجدہ کیا، جب وہ اللہ کی بجائے جنوں کی پناہ مانگ رہا ہے، شیطانوں کی پناہ مانگ رہا ہے، تو ان کا غرور اور بھی زیادہ بڑھ جاتا تھا. اے بنی آدم ہر عبادت کے موقع پر اپنی زینت سے آراستہ رہو اور کھاؤ پیو اور حد سے تجاوز نہ کرو. اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا. مدت دراز تک میں کہتی تھی کپڑے پاک ہے نا چلو نماز پڑھ لو، لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں جب کسی کو ملنے جاتے ہو تو اس لباس میں جاؤ گے. کبھی ہم جاتے ہیں اپنے گھر کے لباس میں، کوکنگ والے لباس میں، لیکن چونکہ پاک ہے اس لیے ہم نماز پڑھ لیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں میرے لیے ملاقات کے لیے آؤ تو اچھے لباس میں آؤ، اور پھر اس کے بعد کلو وشربو ولا تسرفو. یہ ہماری ڈائٹنگ کا جو ہے وہ حل ہے. اگر ہم اس پر عمل کریں تو ہمیں فلانی چیز چھوڑ دو تو ڈھماکی چیز چھوڑ دو، ہمیں کوئی چیز نہ چھوڑنی پڑے. کلو وشربو ولا تسرفو. اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا. کھاتے وقت اگر ہمیں یہ یاد آ جائے نا تو پھر ہمارا ہاتھ جو ہے اوور ایٹنگ کبھی بھی نہ کریں. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کس نے اللہ کی اس زینت کو حرام کر دیا جسے اللہ نے اپنے بندوں کے لیے نکالا تھا؟ یعنی لباس کس نے حرام کیا تم پر؟ اللہ تعالیٰ نے تو لباس اتارا ہی تھا کہ تم اس سے زینت حاصل کرو. کس نے خدا کی بخشی ہوئی پاک چیزیں ممنوع کر دیں کہ یہ چیز حرام ہے، یہ چیز حرام ہے، یہ چیز حرام ہے؟ کہو یہ ساری چیزیں دنیا کی زندگی میں بھی ایمان لانے والوں کے لیے ہیں اور قیامت کے روز تو خالصتاً انہی کے لیے ہوں گی، یعنی نیک لوگوں کے لیے ہوں گی، برے لوگوں کے لیے نہیں ہوں گی. اس طرح ہم اپنی باتیں صاف صاف بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھنے والے ہیں. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کہ میرے رب نے جو چیزیں حرام کی ہیں وہ تو یہ ہیں. پہلے تو کھانے پینے کے بارے میں بتایا نا کہ یہ چیزیں کھانی ہے یہ نہیں کھانی. اب بے شرمی کے کام خواہ کھلے ہوں یا چھپے، اور گناہ اور حق کے خلاف زیادتی، اور یہ کہ اللہ کے ساتھ تم کسی کو شریک کرو جس کے لیے اس نے کوئی سند نازل نہیں کی، اور یہ کہ اللہ کے نام پر کوئی ایسی بات کہو جس کے متعلق تمہیں علم نہ ہو کہ وہ حقیقت میں اسی نے فرمائی ہے. ہر قوم کے لیے مہلت کی ایک مدت مقرر ہے.
ہم دیکھتے ہیں نا ہسٹری پڑھتے ہیں تو برٹش پیریڈ اور پھر مغل پیریڈ اور پھر اس سے پہلے اشوکا کا پیریڈ وغیرہ وغیرہ، تو کتنی، پھر عباسی اور پھر اس کے بعد بنو امیہ. تو ہر امت کے لیے ایک مدت مقرر، انسان کی بھی مدت ہے اور قوموں کی بھی ایک زندگی ہے. پھر جب کسی قوم کی مدت آن پوری ہوتی ہے تو ایک گھڑی بھر کی تاخیر و تقدیم بھی نہیں ہوتی. اور یہ بات اللہ نے آغاز تخلیق ہی میں صاف فرما دی تھی کہ اے بنی آدم، یاد رکھو اگر تمہارے پاس خود تم ہی میں سے ایسے رسول آئیں جو تمہیں میری آیات سنا رہے ہوں، تو جو کوئی نافرمانی سے بچے گا اور اپنے رویے کی اصلاح کر لے گا اس کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے. اور جو لوگ ہماری آیات کو جھٹلائیں گے اور ان کے مقابلے میں سرکشی برتیں گے وہی اہل دوزخ ہوں گے جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے. ظاہر ہے کہ اس سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو بالکل جھوٹی باتیں گھڑ کر اللہ کی طرف منسوب کرے یا اللہ کی سچی آیات کو جھٹلائے. ایسے لوگ اپنے نوشتہ تقدیر کے مطابق اپنا حصہ پاتے رہیں گے یہاں تک کہ وہ گھڑی آ جائے گی جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ان کی روحیں قبض کرنے کے لیے پہنچیں گے. اس وقت وہ ان سے پوچھیں گے کہ بتاؤ اب کہاں ہیں تمہارے وہ معبود جن کو تم خدا کے بجائے پکارتے تھے؟ وہ کہیں گے ہاں سب ہم سے گم ہو گئے. اور وہ خود اپنے خلاف گواہی دیں گے کہ ہم واقعی منکر حق تھے. اللہ فرمائے گا جاؤ تم بھی اسی جہنم میں چلے جاؤ جس میں تم سے پہلے گزرے ہوئے گروہ جن و انس جا چکے ہیں. ہر گروہ جب جہنم میں داخل ہوگا تو اپنے پیش رو گروہ پر لعنت کرتا ہوا داخل ہوگا حتیٰ کہ جب سب وہاں جمع ہو جائیں گے تو ہر بعد والا گروہ پہلے گروہ کے حق میں کہے گا کہ اے رب یہ لوگ تھے جنہوں نے ہم کو گمراہ کیا، لہٰذا انہیں آگ کا دوہرا عذاب دے. جواب میں ارشاد ہوگا ہر ایک کے لیے دوہرا ہی عذاب ہے مگر تم جانتے نہیں ہو. اور پہلا گروہ دوسرے گروہ سے کہے گا اگر ہم قابل الزام تھے تو تم ہی کو ہم پر کون سی فضیلت حاصل تھی، اب اپنی کمائی کے نتیجے میں عذاب کا مزہ چکھو. اچھا جی رکو ہو گیا. اچھا اب یہ کیا واقعہ ہوگا؟ ابھی آج وہ کیا کہتے ہیں، ہم نے نہیں آپ کی بات ماننی، ہم تو اپنے باپ دادا کے طریقے پہ چلیں گے اور اسی طریقے پہ چلتے چلتے جب مر جائیں گے اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں گے تو رسول کا کہنا نہ ماننے پر جہنم میں جائیں گے. جہنم میں ان کے آباء و اجداد، ان کے نانا دادا پردادا اور پرنانا موجود ہوں گے تو پھر ان پر یہ لعنت کریں گے کہ تمہارے طریقے پہ ہم چل کے پہنچ گئے ہیں ادھر. ٹھیک ہے، اور پھر اللہ سے کہیں گے یا اللہ ان کو دوہرا عذاب دے. یہ اس دن ان کی، آج دنیا میں کتنی محبت ہے اپنے آباء و اجداد کی، اس دن وہ محبت دشمنی میں بدل جائے گی اور کہیں گے یا اللہ میرے نانا اور دادا کو دوگنا عذاب دیں کیونکہ ان کی وجہ سے ہم بہکے. اور اس کے جواب میں پھر اللہ تعالیٰ کیا فرمائے گا، ہاں ٹھیک ہے ان کے لیے دوہرا عذاب ہے لیکن تمہارے لیے بھی دوہرا عذاب ہے کیونکہ تمہارے طریقے پر بھی تمہارے پوتے اور نواسے چلے، ان کو گمراہ کرنے کا عذاب بھی تمہارے اوپر ہے. تو پھر وہ پہلے والے نانا دادا کہیں گے ٹھیک ہے تم بھی ویسے ہی ہو جیسے ہم تھے، تم کوئی ہم سے بڑھ کر فضیلت نہیں رکھتے. ٹھیک ہے آج کے لیے کہ تھوڑا سا پھر لمبا ہو جائے گا نا. چلیے جی میں نے کہا اگر ثلاثہ تک نہیں وہ پھر موضوع بدل جاتا ہے نا، رکوع کے ساتھ ہی موضوع جو ہوتا ہے وہ کمپلیٹ ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمارے سلسلے کو جاری و ساری رکھے، ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کو ایسے طریقے سے تکمیل تک پہنچا سکیں. اور یا اللہ تعالیٰ تمہاری آسانیاں کرنا، ہمارے لیے مشکل نہ کرنا، ہمیں کسی آزمائش میں مبتلا نہ کرنا. اور یا اللہ پاک ہمیں ہماری اولادوں کو قرآن کو پڑھنے والا، سمجھنے والا، اس پر عمل کرنے والا، اسے دوسروں تک پہنچانے والا بنا دے. یا اللہ پاک ہماری اولادوں کو، ہماری آئندہ نسلوں کو راہ راست عطا فرما اور دنیا میں جو برائیاں ہیں ان سے تو ان کو بچا کے رکھنا اور اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل کرنا. یا اللہ پاک
تمام مسلمان جو اس دنیا میں نہیں رہے، ہمارے عزیز و اقارب جو اس دنیا میں نہیں رہے، ہمیں، ہماری اولادوں کو، ہمارے استادوں کو جنت الفردوس میں اعلیٰ ترین درجات عطا فرما دے اور ہماری مغفرت فرما دے. یا اللہ پاک تمام بیماروں کو مکمل سے زندگی اور تندرستی عطا فرما دے، ان کی تکلیفوں اور بیماریوں کو دور فرما دے، ہم سب کی دلی مرادیں پوری فرما دے، ہم سب کی مشکلیں اور پریشانیاں دور فرما دے. یا اللہ پاک میری ان دعاؤں کو تمام امت محمد کے لیے قبول فرما لے اور ہمارے ایمان، جان، مال اور آبرو کی حفاظت فرما. اور یا اللہ پاک ہم پہ اپنا رحم فرما، ہم سب کے گھروں پر اپنی رحمتیں اور برکتیں اور عافیت اور سلامتی نازل فرما. اور خاص طور پر ہماری بہن عالیہ کے گھر پر جس نے محفل کا اہتمام کیا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین ثم آمین.